अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। नाज़रीन, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, खैर मकदम है। माशाअल्लाह आज एक बार फिर हम हाजिर हैं प्रोग्राम ये बात ज़रूरी है में। आज के इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह जिस इशू पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है मस्जिद का इमाम। इमामत ये कितना अजीम रुतबा है, इसके लिए दरकार सलाहियतें क्या हैं, तकाज़े क्या हैं, और फ़िलहाल ये मनसब किस तरह यूज़ किया जा रहा है और कैसे इस मनसब की बहाली हो। इंशाअल्लाह ऐसे ही तमाम इशूज़ पर, मुद्दों पर हमारी गुफ्तगू होगी, चर्चा करेंगे। और इस चर्चे में माशाअल्लाह आज भी हमेशा की तरह शेख हाशिम, इसी तरीके से शेख अरशद और शेख अब्दुल बारी माशाअल्लाह मौजूद हैं। हम तमाम का इस्तकबाल करते हैं इंशाअल्लाह, और हम चाहेंगे कि बिला किसी तवक्कुफ़ के ये प्रोग्राम शुरू हो। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो मनसब है, इमामत का मनसब, ये कितना अजीम मनसब है और किस किस हवाले से, यानी समाजी लिहाज से, शख्सी लिहाज से, तारीख़ी और शरई लिहाज से ये कितना अजीम रुतबा है, इस पर गुफ्तगू हो जाए। तो मेरे ख़्याल से शरई लिहाज से और तारीख़ी लिहाज से अगर देखें तो ये बड़ा अजीम रुतबा रहा है हर दौर में, शरीयत में भी और तारीख़ी लिहाज से भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद पूरी ज़िंदगी जब तक आप थे वो मुसलमानों के इमाम थे, आपकी मौजूदगी में कोई और इमामत नहीं कर सकता था। तो ज़ाहिर इससे पता चलता है कि कितना अजीम रुतबा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर, ये जो भी खुलफ़ा रहे हैं, या खुलफ़ा के बाद भी अमीर मुआविया वगैरह को देखें, अब तो ये सारे जो ज़िम्मेदारान हुआ करते थे वो मस्जिद के इमाम हुआ करते थे। तो इससे मतलब अंदाज़ा होता है ये तारीख़ी लिहाज से भी और शरई लिहाज से कि मतलब ये कितना अजीम रुतबा है। और इसमें बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो जब बीमारी के हालात चल रहे थे, ऐसे भी मौका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के नहीं जा सकते थे, इतना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन जब इफाका होता है, जैसे कुछ लगता है कि हाँ उठ सकते हैं, चल सकते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा करके बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इमामत कराते थे। यहाँ तक कि वो हज़रत अबू बकर वाला मामला, हज़रत अबू बकर को इमामत कराने के लिए कह दिया था, लेकिन फिर जब बीच में लगा कि मैं पढ़ा सकता हूँ तो वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत कराई। मैं ना इसी बात से जोड़ते हुए कहूँ कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो खलीफा जब चुनने वाली बात आई थी, तो उस वक्त लोगों ने क्या देखा था। बहुत सारे लोगों ने ये बात लिखी है कि उनको खिलाफत इसलिए भी दी गई कि रसूल की मौजूदगी में अगर किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसल्ले पर अगर इमामत कराई है, वो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको खिलाफत, यानी अल्लाह के नबी ने अपनी जगह पर जिनको खड़ा किया है नमाज के लिए, उनको आगे अमीर बनना चाहिए। तो मतलब ये है कि एक बड़ी बात है शेख की। देखिए उस वक्त ना बड़े बड़े सहाबा, अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर और दीगर बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। भाई हम जितना हल्का इसको ले रहे हैं, कोई और भी पढ़ा सकता था ना, जिस तरह हमारे यहाँ हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी आप देखें, यहाँ तक कि जब आप बीमार हैं तो उस मौके से भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि नबी आए और नमाज़ पढ़ाएं। तो ये इतना अजीम, खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश होती थी कि आप ही नमाज़ पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए, आप जैसे कि अब्दुल बारी भाई ने कहा, तो उसमें ये है कि हज़रत अबू बकर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुरू अबा बकरिन फल्युसल्ली बिन्नास, कि अबू बकर को कहो लोगों को नमाज़ पढ़ाए। हज़रत आयशा से कहा, तो हज़रत आयशा ने कहा कि हज़रत अबू बकर रजुलुन रक़ीक़ुन, कि वो बहुत नरम है और वो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाएंगे और वो नमाज में रोने लगेंगे। उसके बावजूद अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, मुरू अबा बकरिन फल्युसल्ली बिन्नास। फिर हज़रत आयशा ने वापस ये बात इसरार किया कि नहीं, मेरे वालिद नहीं संभाल पाएंगे इमामत का मनसब। उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा उनसे कहा कि नहीं, अबू बकर को कहो कि ये नमाज पढ़ाएं। यानी ये इतना अहम मनसब है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पसंद नहीं किया कि आपके रहते हुए अबू बकर के अलावा कोई और इमामत करे। सबसे अच्छा इंसान कितना, हाँ, सबसे अच्छा वो इंसान जो है वो इस मर्तबे पर फाइज होता है। और आप कुरान में भी आप कुरान में भी देखेंगे तो अंबिया कराम की दुआओं में भी है कि वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा है। उसके अलावा हज़रत उस्मान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हम देखते हैं वो रिवायत, जिसमें उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की थी कि इजाअलनी इमामा कौमी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपनी कौम का इमाम बना दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनवाया। यानी सहाबा इकराम इस मनसब के लिए कोशिश करते थे, चाहते थे कि हमको मिले, हम पढ़ाएं, हम आगे रहें। ये जैसे कहा ना कि कोई भी आकर के पढ़ा देता, तो ये मामला नहीं था। जबकि उस दौर में तो ऐसा मामला था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ईशा की नमाज के लिए आप ताखिर से निकले घर से, और काफ़ी लेट हो गया, मतलब इतना आखिरी वक्त तक पहुँच गए, तो आप निकले और इमामत कराई। फिर उस वक्त एक फजीलत भी बताई कि आज इस रुए ज़मीन पे जो लोग हैं उनमें सबसे बेहतर आप लोग हैं जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, वरना इस वक्त सभी लोग सो रहे होते हैं। तो कोई और ऐसे वैसे आकर के नहीं पढ़ा सकता। यह अंबियाई मिशन है। यानी आज जो हमारे बहुत से जो अइम्मा हैं जो मस्जिदों में इमामत कर रहे हैं, तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि नबी वाला काम, नबी का जो मनसब था, हमारे खुलफा का जो काम था,
اس کام سے یہ جڑے ہیں, اس کام کو یہ آگے بڑھانے اور والے اس میں ہیں. لوگ بعد جو میں بات احساس میں آئی ہے. کمتری کا جو شکار ہو جاتے ہیں نا, ان کو بالکل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ وراثت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, خلفاء کی, اور ہاشم بھائی خلفائے اب اس میں راشدین بات آئی کی. نا, ابھی بات سے کیا نتیجہ نکلا کہ اتنا بڑا منصب ہے کہ اس کے لیے ابوبکر کے علاوہ کوئی دوسرا انسان نہیں آ سکتا. یعنی اتنا بڑا منصب اس کے لیے صرف ابوبکر ہی سیٹ ہو سکتے. اور آپ نے شیخ ایک اور بات ذکر کی تھی کہ ایک تو تاریخی لحاظ سے, اسلامی لحاظ سے, ایک شخصی لحاظ سے بھی اگر دیکھ لیا جائے تو وہ جو شخص امام بنے گا وہ دیکھے کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی. ایک تو جو دین پر عمل کرنے کا حکم, 5 وقت کی نماز, وہ بھی تکبیر اولیٰ سے. یہ بہت اس بڑی کے بات ہے, علاوہ بہت بڑی بات ہے. اس جو کے علاوہ امام ہوگا ہاں وہ تکبیر پانچوں اولیٰ وقت میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہ نماز ادا پڑھ کر رہا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص 40 دن, اس کے روایت میں کچھ لوگوں نے کلام بھی کیا لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن کرا دیا ہے, جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, اس کی فضیلت یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ براءۃ من اہل النار, مطلب وہ اہل نار میں سے نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ میں دوسری فضیلت کیا ہے, براءۃ من النفاق, نفاق اس کے اندر نہیں آ سکتا. کہ اتنی 2 بڑی تو مطلب فضیلتیں یہ ہیں. کہ جو امام بنے گا تو ایک تو نماز ادا کرے گا اور اس کے ساتھ امامت کا منصب, اور پھر اگر درس دروس اور خطاب کا بھی اگر وہ اہتمام کر رہا ہے تو سونے پر سہاگا. اگر بالکل اگر اس کے سامعین میں سے اگر کوئی انسان بھی اپنی زندگی کو سدھار لے تو اس کو دیکھ کر کے اگر کوئی اور سدھرتا ہے اس کی تلقین سے تو اس کا ثواب پوری زندگی اس کے لیے جاری ہو گیا. اور پھر شیخ ایک چیز اور آتی ہے, اگر مکتب بھی پڑھا رہا ہے, اگر بچوں کو بھی پڑھا رہا ہے تو وہ مطلب قاعدہ جو پڑھا رہا ہے, نورانی قاعدہ, وہ ہلکی چیز نہیں ہے. نورانی قاعدہ پڑھائے گا اور اسی سے بچہ قرآن پڑھنا سیکھے گا, اور جب تک وہ قرآن پڑھے گا تب تک کہ اس کا اجر. جبکہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ خیر الناس انفعہم للناس, ایک انسان اگر خطابت کر رہا ہے, امامت کر رہا ہے, اگر سماج میں ساری چیزوں کو خیر کے کام سے جڑا ہوا ہے تو سوچو کہ وہ سب سے بہتر انسان ہے لوگوں میں. یہ فضیلت ہے جو حدیث ہے من حمر النام والی, من حمر النام, لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا. تو ظاہر ہے اگر وہ مسجد کا امام ہے, مسلسل دروس, خطبات اور یہ خیر کے کام, تو بہت سے لوگ انشاءاللہ مطلب حق کی وہ طرف اس آئیں کے لیے گے. نا سارا انگلی نا, ساری انگلی گھی میں ترے اس کی, ہر لحاظ دونوں سے ہاتھ میں اس باوجود کے بھی لڈو. کیا لوگ احساس کمتری کے شکار رہ رہے, کچھ نہیں, کیا ہے, کہاں پھنس گئے ہم, پتہ نہیں. اس منصب کے لیے آپ ایک چیز صرف غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس منصب کی اہمیت, افضلیت, اور کتنا بڑا منصب ہے کہ جب ایک امام مصلی پر کھڑا ہو جائے نماز پڑھانے کے لیے, پیچھے کتنا ہی بڑا کیوں نہ آدمی آ جائے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا مشہور ڈاکٹر کیوں نہ ہو, انجینئر کیوں نہ ہو, وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو, اسے اسی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, اسی کی اقتدا کرنی ہے, وہ جیسے کرے گا ویسے کرنی ہے. ایک بات اس سلسلے میں اور سننے میں آئی ہے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے منصب امامت کو دیکھ کر, اس کی فضیلتوں کو دیکھ کر کے, کہ اگر کچھ دے کر کے امامت کرنی پڑے نا, لے کر نہیں, اگر کچھ دے کر امامت کرنی پڑ جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہو جائے. مطلب ہر رشوت نہ دے, رشوت نہیں, مطلب آپ تنخواہ نہ لیں بلکہ مزید آپ کو اس شرط پہ رکھا جائے کہ آپ امام کا کرایہ دیں, تو بھی کر رہے ہیں. جو فائدے, لیکن اس سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھانے کو کوشش کرے. مطلب آج ہمیں اکثر یہ دوست دیا جاتا ہے کہ دین کا کام ہے تو کیوں نہیں کرتے, مطلب اس طرح والی باتیں, ہمارا وقت بھی لیتے ہیں, تو وہ کہیں غلط ٹریک نہ لے لیں لوگ. اس کو میں یہ اچھا سماجی لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں نا, تو اگر سماج اگر دین پسند ہے تو سماج میں بھی مطلب اس منصب کی قدر ہے, اور جتنا جس قدر وہ دین پسند سماج ہوگا, یہ منصب اسی طرح نمایاں تر ان کے یہاں نظر آئے گا. ممکن ہے کہ ہمارے ہندوستانی تناظر میں یہ بات سمجھ میں نہ آئے, لیکن آپ دیکھیں گلف کنٹریز میں, خاص طور سے سعودی وغیرہ میں, جو امام ہندوستان میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں شاوید بھائی, دیکھیں ہر کیونکہ ہر جگہ کے حالات ایسا نا, معاملہ ایسا آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے جو ائمہ ہوتے ہیں عام طور پر وہی ائمہ جج بھی ہوتے ہیں, بہت جگہ پر ایسا ہے, فیصلہ بھی کرتے ہیں, ان کی جو پروفیسر بھی ہوتی ہیں, پروفیسر ہیں, یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں, اور بہت سارے مطلب عہدہ سنبھالتے ہوئے, حکومتی عہدہ. سماجی لحاظ سے بھی اچھا ہم نے اس کا مشاہدہ کیا الحمدللہ. ہم لوگوں تو حرمین میں ماشاءاللہ جتنے ائمہ ہیں اکثر سے ملاقات کا شرف حاصل ہے. ہم نے کئی مرتبہ دلی میں دیکھا جب وہ آتے تھے تو ان کی آمد پر کس طرح خوشی کا اظہار ہوتا تھا, لوگ دیدار کرنے کے لیے, مصافحہ کرنے کے لیے, حالانکہ وہ بھی امام ہے, وہ بھی ایک مسجد, وہ بھی امام ہے. تو اس سے سمجھ میں آتا نا کہ سماجی لحاظ سے بھی اگر دیکھیں نا تو سماج میں بھی عزت ہے, اس منصب کی قدر ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں کہیں کہیں جو تھوڑا سا دین سے دوری یا مسجد سے لگاؤ والا جو معاملہ نہیں ہے, تو کہیں کہیں مطلب تھوڑی سی ناقدری نظر آتی ہے. کیسا ہے نا شافت بھائی, آپ چاہے ممبئی لے لو یا ممبئی کے اطراف لے لو یا کرناٹک وغیرہ میں میرا کئی دورہ ہوتا رہتا ہے, تو وہاں پر بھی جو میں نے دیکھا ہے نا, یہاں پر مہاراشٹر میں بھی اور کرناٹک وغیرہ میں بھی بہت ساری جگہیں ایسی ہے جہاں پر جو ہے ائمہ کو, اماموں کو مطلب پلکھوں پہ رکھا جاتا ہے. صحیح. ان کی ساری ضروریات, حتیٰ کہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک امام مسجد سے باہر نکلتا ہے نا
تو وہاں کے جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں وہ اگر دیکھ لیتا ہے امام کو کہ کہاں جا رہے ہیں آپ, چلیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں, وہ باقاعدہ گھر سے جا کے بائک لے کر آتا ہے, ان کو لے جا کر کے چھوڑتا ہے اور لاتا ہے. اس طور پہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک ہی سماج میں دو عالم ہیں, دونوں بڑے عالم ہیں, ایک مسجد سے جڑا ہے, مسجد کا امام ہے, اور دوسرا مسجد کا امام نہیں ہے, تو یہاں پہ ایک دم کلیئر ہو جاتا ہے. دیکھیے جو امام ہے نا اس سے لوگوں کا لگاؤ تعلق زیادہ ہوتا ہے, امام کو توجہ اور امام کے ساتھ جو لگاؤ رہے گا وہ زیادہ رہے گا. جو دوسرا عالم جو مسجد سے نہیں جڑا ہوا نا اس کو اتنی توجہ نہیں دے پاتا. شرعی لحاظ سے ایک وہ حدیث بھی آپ کے نظر میں ہوگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ. کتنی بڑی بات ہے کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی تم اقتدا کرو. کس کی لوگ اقتدا کریں گے؟ مطلب اگر وہ تکبیر کہتا ہے تو تکبیر کہو, رکوع کرتا ہے تو رکوع کرو, سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کرو. یہ دیکھو مطلب آپ کتنے بڑے بادشاہ ہوں, لیکن آپ اگر آئے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے تو آپ کو اس امام کی آپ کی اقتدا کرنی پڑے گی. جب وہ آرڈر کرے گا, جب اس کو رکوع کرنا ہے, جب سجدہ کرنا ہے, تبھی آپ کو کرنا پڑے گا. یہ جو ہم سماج میں دیکھتے ہیں نا, کہیں پر خبر آتی ہے کہ امام کو اچھا نہیں رکھتے, کہیں پر خبر آتی ہے کہ نہیں امام تو ماشاءاللہ جیسے آپ نے کہا پلکوں پہ بٹھا کے رکھتے ہیں. تو یہ اس تفاوت کا جو سبب ہے نا, یہ ریزن جو اس کا یہ یہی ہے کہ جتنا اس کا بیک گراؤنڈ مضبوط ہے اس سماج کا دینی اعتبار سے, امام اتنا ہی خوشحال اس کا ہوگا. اور جہاں پر دین سے جتنی دوری ہے نا تو اتنی ہی امام کی درگت بنے گی. جو دیکھیں اب اکثر سننے میں آتا ہے نا کہ گاؤں میں لوگ امام کو بڑی عزت سے دیکھتے ہیں, بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ لوگ نا دین کا اور دین سے جڑی چیزوں کا, مان لیجیے قرآن ہے, اگر یہ گر جاتا ہے یا مطلب اس کا کچھ اس کا ہلکا سا بے عزتی سی ہوگی تو اس کو چومیں گے, چاٹیں گے, بلکہ صدقہ و خیرات کرنے پہ بھی اتارو ہو جاتے ہیں. مطلب دین سے جڑی چیزوں کی اتنی قدر کرتے ہیں. اس کے لیے وہ امام کو نا ناراض نہیں کر سکتے یا امام کو بے توجہ نہیں کر سکتے. وہ اتنی قدر کرتے ہیں. جہاں امام صاحب جاتا ہے, اگر کسی کے گھر گیا تو گاؤں میں اکثر ہوتا ہے, گاؤں دیہات میں دودھ وغیرہ بھینسیں تو ہوتی ہیں, تو وہ اس کو وہی پیش کر دیں گے. تو یہاں پر ایک بات کوئی غلط نہ لے لے, ہر انسان کی کوشش ہے بھائی آج باری ہے, آج اچھا بنا کے کھلانا ہے. مطلب ایک غلط کوئی میسج نہ لے لے کہ مطلب جیسے لوگ چوم لیتے ہیں, کہ جڑی ہوئی بات اچھی بات ہے یہ, لیکن یہ چومنا یہ صحیح نہیں ہے, یہ ساری چیزیں کرنا صحیح نہیں ہے. تو میرے خیال سے اگر جیسے ہم نے دیکھا کہ شرعی لحاظ سے, تاریخی لحاظ سے, سماجی لحاظ سے اور خود شخصی لحاظ سے یہ منصب بڑا عظیم منصب ہے. مطلب ہر لحاظ سے بہت, مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس سے عظیم منصب کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور اس منصب پر رہ کر جتنے خیر جمع کیے جا سکتے ہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنی آسانی کے ساتھ کہیں اور بھی. مطلب پورا 10 انگلی ایک دم گھی میں, بالکل اتنا شاندار, پورا نہایا ہوا ہے وہ گھی میں نہایا ہوا. ظاہر سی بات ہے نا کہ اگر کوئی انسان کوئی مہم چلانا چاہ رہا ہے, کوئی خیر کا دروازہ کھولنا چاہ رہا ہے, تو کیا کرے؟ بہت سارے لوگ ابھی ہمارے ڈاٹا کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس ہندوستان میں کم از کم جو رجسٹرڈ ہیں 5 لاکھ مسجدیں ہیں. 5 لاکھ, اگر 5 لاکھ لوگوں میں سے اگر ایک ایک امام جوڑ لو تو 5 لاکھ ہوئے. اگر ان کے ذریعے سے خیر کی مہم اگر چلانا چاہیں, ان کو جوڑ لیا جائے اس خیر کی مہم سے, تو کتنا آگے مطلب کام کیا جا سکتا ہے. 5 لاکھ ویلفیئر سینٹر بنایا جا سکتا ہے. کام جتنے بھی کرنا چاہے اگر کوئی امام سے جوڑ لے تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. مسجد سے اگر جڑ کے کرے گا تو بہت بڑی چیز ہے. کیونکہ امام جو ہے نا شیخ, اصل میں نا مسجد کا امام جو ہوتا ہے پورے سماج سے جڑا رہتا ہے. اس سے اگر اس سے ہو کر جائے گا نا, وہ ایک راستہ ہے, وہ ایک راستہ جو آپ کو وہاں پہنچائے گا, وہ پل ہے. اگر امام سے جڑ جائے تو بہت اچھا رہے گا. دیکھیے اتنا عظیم منصب ہے, اور ظاہر ہے جتنا عظیم منصب ہوگا تو اس منصب کے لیے اتنی عظیم صلاحیت کی بھی ضرورت ہے. مطلب یہ اتنا بڑا جو رتبہ ہے یا اتنی بڑی جو پوسٹ ہے, اب اس پوسٹ پر بٹھایا کس کو جائے, مطلب امام بنایا کس کو جائے, کس انداز کی صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے. اس چیز پر ہم لوگوں کو توجہ دینی چاہیے, جو عام طور پر بہت سی جگہوں پر, بلکہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بہت سے گاؤں دیہات میں یا بہت سے شہر میں بھی, مطلب اطراف میں بھی آپ دیکھیں گے نا, مطلب کسی کو بھی امام بنا لیا, کسی کو بھی رکھ لیا. کوئی معیار نہیں ہے امام بنانے کی. وہی بات ہے نا جو پہلے اسٹارٹنگ میں آئی تھی کہ آپ کا دین سے کتنا لگاؤ ہے, آپ کتنا دین سے قریب ہیں, آپ کس طرح کے مسائل دیکھنا چاہتے ہیں. اس میں شیخ ایسا ہے نا, دیکھیے منصب امامت جو ہے نا, یہ ایک ایسا منصب ہے جو مستقل منصب رہنے والا ہے, اور اس منصب پر مستقل کسی ایک اہم معتبر اور مستند کو فائز کرنا. دیکھیے عارضی طور پر کوئی حافظ قرآن ہے یا دین کی بیسک بنیادی تعلیمات اس کے پاس ہیں, ٹھیک ہے, وہ عارضی طور پہ نماز پڑھا سکتا ہے, امام نہیں ہے تو, یا ایسے ہی کچھ دنوں کے لیے پڑھانا چاہے پڑھا سکتا ہے, نماز ہو جائے گی, وہ بات نہیں ہے. لیکن یہ جو منصب ہے اور اس منصب سے جتنے کام جڑے ہوئے ہیں اور اس منصب کو جو تقاضے ہیں, اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس منصب کے لیے, اس پوسٹ کے لیے ایک عظیم انسان کا ہونا ضروری ہے. یعنی جو امام ہو وہ ہر لحاظ سے, یعنی کردار کے لحاظ سے اور صلاحیت کے لحاظ سے, اور خاص طور سے معاملہ فہمی بھی بہت اہم ہے, چونکہ
समाज इससे पूरी लड़ाई सोसाइटी झगड़े भी हो जुड़ी हुई सकते है। हैं, हाँ, हर लिहाज से। संजीदा वो इंसान होना चाहिए, मतलब एकदम गजबनाक ना हो जाए। इसमें ना देखिए शेख ने एक बात कही थी, जैसे बैकग्राउंड वाली बात कही थी। अब मान लीजिए एक जगह ऐसी है जो मतलब दीन से बिल्कुल नाबलद है, दीन के बारे में कुछ जानकारी नहीं, तो उनके लिए अगर कोई शख्स 5 वक्त की नमाज भी पढ़ा देगा तो भी काफ़ी होगा। लेकिन एक जगह ऐसी है कि जहाँ लोगों ने बाकायदा मुताला किया हुआ है, कुरान हदीस वो पढ़ते भी हैं, तफसीर भी पढ़ते हैं, तर्जुमा भी पढ़ते हैं, वो 5 वक्त का इंसान तो नहीं देखेंगे। वो तो चाहेंगे कि कोई ऐसा आलिम आए जो हमें जितना जानते हैं उससे ज़्यादा की हमको तालीम दे, वो हमारे मेयार को और वसी करे, हमारी जो मेयार उसको बुलंद करे और हमारी नॉलेज को और वसी करे और फैलाए, ताकि हमको उससे फ़ायदा हासिल हो। और इसमें शेख ना अब ये भी फ़र्क कर सकते हैं ना कि अब किस मकसद से हम इमाम को ला रहे हैं। कुछ लोगों का मकसद होता है 5 वक्त नमाज का होता है, कुछ लोगों का बच्चों को पढ़ाने का होता है, कुछ लोगों का दर्स व तदरीस का होता है। आप सबसे पहले ना थोड़ा से वो भी रहता है कि लोग पहले से एक बजट तय कर रखे रहते हैं, उस बजट के एतबार से आप ढूंढते हैं। ये बहुत मकसद तो बाहर की बात है। देखिए कैसा है ना कि नहीं, ऐसा नहीं, क्यों हमको सिर्फ इमाम नमाज के लिए चाहिए? भाई ये जो मनसब है और इस मनसब को जो तकाजे हैं उनको कौन पूरा करेगा? बिल्कुल, ये जो मनसब है, जो पोस्ट है, ये कौन पूरा करेगा? क्यों आप सिर्फ हाफिज इस को पोस्ट को रखोगे ना, या क्यों वही सिर्फ तो नमाज? शेख तहदीद ये कर दी ना। अब उनको लगता है कि दीन सीखने की हमें जरूरत नहीं है, वो दीन के लिए उनका इतना रुझान नहीं है, तो उनको तो ये लगेगा कि मुझे बस 5 वक्त का इमाम जैसे चाहिए। अभी हाशिम भाई ने कहा ना कि मतलब वो उनका एक बजट सेट होता है। आप मुझे बताएं बजट कि भी और एक उसके आदमी, साथ साथ शराइत भी। एक आदमी जिसने अपनी मेहनत की, जिसने अपना 8 साल लगाया, हाँ, जिसने हिफ्ज किया, कुरान को मजबूती से याद किया, हदीसों में मेहनत की, तफसीर में मेहनत की, सारी चीज़ों में मेहनत की। अब उस आदमी को आप इतना मतलब उसका पैकेज आप इतना रखेंगे कि वो उसके घर की ज़रूरियात पूरी ना हो, तो वो आपके पास क्यों जाएगा? तो आपसे सलाहियतों की मतलब जरूरत तो बहरहाल कैसा है ना, लोगों की सलाह इस मनसब में लोगों ना को चाहिए, बड़ा मनसब है, मुस्तनद मतलब आलिम दीन कैसा है ना, बहुत जरूरी लोग है। एक्सपेक्ट करते हैं उनसे बहुत बड़ी चीज की। जैसे अभी फेसबुक पर मैं आपको एक मिसाल दूं, फेसबुक पर मैं ऐसी देख रहा था, एक साहब ने जो है एक मस्जिद के इमामत के लिए ऐलान डाला कि मस्जिद के लिए इमाम चाहिए जो फरिश्ता सिफत हो। क्या इमाम चाहिए जो फरिश्ता सिफत हो? उसमें किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया और कहा कि आप हजरत जिब्राइल से कांटेक्ट करें। तो इस तरह का मामला भी होता है। हाँ, तो यानी दोनों पहलू देखना पहले चाहिए। से लोग जी। तय कर लेते हैं भाई 15,000 में इमाम चाहिए और इसमें हमारे कोई पास भी ये मिले, शराइत हैं, कोई तो भी मिले, उसमें आ उसकी जाओ, सलाहियत आ कैसी जाओ। भी हो, उसकी सलाहियत। अच्छा, जबकि अगर हम एक इमाम होने के लिए जरूरी है जी। कि उसके पास कम से कम जो नमाज के अरकान में चीजें आने वाली हैं, जो नमाज के दरमियान में वाकयात होने वाले, हादसात होने वाले हैं, उन सारी चीजों को बारीकी से इल्म रखने खास वाला करके हो। शेख कम समूह अब का सोचिए मसला, कोई गलती हो गई, अब सहू के मसले में क्या होता है, इतना मतलब खलबली मच जाती है लोगों के दरमियान में, पूरी मस्जिद में तो एक शोर शराबा हो जाता है। दूसरा कि नमाज को रिपीट करवाते हैं। मतलब कितनी बड़ी मामूली सी गलती हुई है, ये तो आप सजदा सहू के जरिए से हो सकता है, या अगर अरकान वगैरह छूट गए हैं तो वो रकात को दोहराया जा सकता है। बाज़ अइम्मा की गलतियों की वजह से भी होता है कि अइम्मा आपने रखा है ऐसे लोगों को कि जिनको मसाइल ही नहीं पता है, कि उस इमामत के लिए इस कदर सलाहियत चाहिए जो कि वो सारे मसाइल जबकि हल हम करें। हदीस में देखें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा अक़राहुम लिकिताबिल्लाह, कि इमाम वो होगा जो किताबुल्लाह का सबसे ज्यादा जानने वाला होगा। अब यहाँ पर हमारे यहाँ असल में लोग कैसा है ना, हदीसों को समझते नहीं है। हमारे यहाँ लोग क्या समझते हैं कि अक़राहुम लिकिताबिल्लाह से मुराद वो है कि हाफिज को रख लो बस। जबकि आप देखेंगे उहदे नबवी में कि जितने अक़राहुम लिकिताबिल्लाह वाले हैं ना, वो सब फ़क़ीह है, सब फ़िक़्ह को जानते हैं, तफसीर को जानते हैं, वो मतलब मसाइल को जानते हैं। वो लोग समाज के ना सबसे आला लोग होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर उसी में और जोड़ लेना, उसी के आगे रवायत में क्या है, फ़अलम हूँ सुन्ना, सबसे ज्यादा तो सुन्नत का जानने वाला। जब दो लोगों में आपस में ये क्या बोलेंगे उसको, जब बराबरी हो जाए कि भाई कुरान में पढ़ने में है, याद में बराबरी है, तो उसमें क्या देखा जाए, फिर देखा जाए कि सुन्नत का इल्म रखने वाला कितना ज्यादा है। तब जो ये चीजें हमें बताती हैं कि आप इमाम किसको रखेंगे, आपके क्या मेयार होना चाहिए इमाम रखने के, तो ये हमारे लिए गाइडलाइंस है कि उसे देखना चाहिए कुरान कितना इल्म रखने वाला है और सुन्नत के कितना इल्म रखने वाला है। जहाँ तक मैंने देखा कि इसमें कोई शक नहीं कि ये अजीम रुतबा है और बहुत अहम मनसब है, उसी लिहाज से सलाहियत भी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक मेरा अपना तजर्बा है कि ज़ाहिर इतना बड़ा और अजीम रुतबा और मनसब है तो सलाहियत भी उतनी होनी चाहिए। आम तौर पे मेरा जो अपना मुशाहिदा है, शायद आप लोगों ने भी किया होगा, कि इस मनसब के लिए बड़ी सलाहियत वाले नज़र नहीं आती। यानी हमारे जो किबार उलमा हैं, जो बड़े और मुस्तनद उलमा हैं, वो आम तौर पर इस पेशे से नहीं जुड़े हैं या इस फील्ड में नज़र नहीं आते। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती है? एक वजूहात तो वजह में से बहुत पहले एक जिक्र हुई है कि उनका जो पैकेज होता है ना, उसको ध्यान में लेकर चलते हैं। अगर किसी बड़े आलिम को हायर करने लगे तो उसका अपना ख़ानदानी मसला, उसका खुद का खर्चा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी डिमांड वो कर रखेंगे। मान लीजिए तहकीक करनी है तो किताबों की लाइब्रेरी तो लेकर नहीं जाएंगे,
اس کے لیے کمپیوٹر چاہیے، کم از کم لیپ ٹاپ چاہیے جس میں وہ نہیں، وہ تحقیق اپنے کر سیٹ اپ کے سکے. حساب سے تو ڈھونڈتے ہیں. لیکن وہ کیا ہے کہ لوگوں کے پاس 15,000 کا بجٹ ہے تو اس میں ایک اتنا بڑا عالم تو ان کو نہیں مل پائے گا. نہیں، اس میں کبھی کبھی دوسرا ایسا بھی یہ ہوتا ہے نا کہ بڑے بڑے علماء بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں جو ہم کام کر رہے ہیں نا وہ کام میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں، لیکن یہ لوگ جو ہوں گے ٹرسٹیان ہوتے ہیں جو مسجد کے، وہ ان کو یہ نہیں دکھتا ہے کہ وہ آدمی کام کیا کر رہا ہے، پیچھے اس کی محنت کتنا کر رہا ہے، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ان کو بہت جلد رزلٹ چاہیے ہوتا ہے. ناقدری والا معاملہ وہ ہے، ناقدری کرتے ہیں، یا تو اس کی وجہ سے بہت سارے بڑے علماء فراہمی نہیں والا آنا جو چاہتے. معاملہ ہے اس کی وجہ سے لوگ. جی اس میں ایک چیز اور شامل مجھے میں سمجھ ایک- میں آ رہی ہے اس میں کہ عام طور پہ کیسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے بہت سے ذمہ دار یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی بڑے عالم آ گئے، معتبر مستند کبار علماء میں سے اگر کوئی ہوں گے بڑے، تو کیسا ہے کہ ہم کو ان کے حساب سے چلنا پڑے گا. تو بہت سے ٹرسٹی کیا سمجھتے ہیں بالکل کہ ہم امام کو رکھیں گے ایسے امام کو کہ ہم اپنے حساب سے ان کو چلائیں. جو اب ہماری وہ ظاہر ہے حامد بڑے ہے. ہوں گے، معتبر ہوں گے، تو ہاں. ہم ان کو ٹوک نہیں سکتے کہ ہم جیسا چاہیں گے یہ ویسا بھی تو نہیں معاملہ نہیں ہوگا. کہیں یہ نہیں تو ہو یہ سکتی ہے. نہیں، باقاعدہ نہیں، لوگ اکثر بولتے ہیں فون ہوتا کر ہے کے. بھائی، ارے امام ہے تو آپ مسجد کا بل بھر کے آ جاؤ، ہاں. لائٹ بل بھر کے آ جاؤ. وہ میں ایک ہمارے ساتھی سے بات کر رہا تھا، ایک بہت اچھی بات انہوں نے بتائی. میں ان سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ فلاں ساتھی ہمارے مسجد میں امامت کر رہے ہیں. ایک دن ایسا معاملہ ہوا کہ کوئی آیا نہیں مسجد صاف کرنے کے لیے، تو انہوں نے جھاڑو لگا دی مسجد میں. تو اب دوسرے دن سے متولی صاحب انہوں نے تواضع میں لگائی، تواضع خاکساری میں کہ چلو بھائی کوئی ہے نہیں تو ہم لگا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. تواضع میں کیا ہو تو سکتا ہے، فضائل سمجھ دوسرے کے دن سے لگا دیا متولی ہوا. صاحب نے کہا کہ آپ ہی ابھی ڈیلی لگا دیا کریں. تو انہوں نے مجھے تو یاد آ رہا نا کہ باقاعدہ ایک صاحب نے امام کا تقاضا کیا تھا، تو انہوں نے یہ مینشن کیا تھا کہ مولانا کسی بڑے عالم کو یا جو عمر میں تھوڑا سا زیادہ ہوں گے ان کو مت بھیجیے گا. کیوں؟ مطلب تھوڑے کم عمر والے رہیں گے تو کیسا کہ ہم لوگ ان سے کام نکال سکتے ہیں، آرڈر چلانے میں ہاں. آسانی ہوگی. مطلب انہوں نے باقاعدہ مینشن کر کے یہ کہا. اور یہ تو بہت بڑا یہ عالم ہے. افسوس کی بات ہے شیخ، مطلب بڑے علماء کی قدر نہیں ہے، اس وجہ سے بڑے علماء امامت کرنے نہیں آ رہے ہیں، ورنہ ان بڑے علماء کی آنے کی وجہ سے سماج میں بہت اچھی بیداری لائی جا سکتی ہے اور بہت بڑی اور تحریک قائم کی جا شاید سکتی ہے. ایک بات اور بتا دیتا ہوں میں. ایک بات اور ہو سکتی ہے، یہ وجہ بھی بن سکتی ہے کہ ہر جو بڑا عالم ہم کو دیکھ رہا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس منصب کے لیے وہ اپنے آپ کو اہل نہ سمجھتے ہو. مان لیجیے کوئی تحقیق، کسی کا لکھنے پڑھنے کا کام زیادہ ہے، تخریج کا کام زیادہ ہے، حدیث کو لے کر کے زیادہ ہے. نہیں، اصل میں بہت بڑی بات نہیں ہے. اگر ایک بڑا عالم کو اگر تم اچھے پیک، میں ڈیٹا آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ 99% آپ کو بڑے علماء اس منصب پر فائز نہیں ملیں گے. 99%. شیخ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ آسان ہے. بہت زیادہ. سارے علماء اس میں آ سکتے ہیں اور آتے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، کیونکہ ان کو خطبہ دینا الحمدللہ صلاحیت مند پہلے سے ہی ہیں وہ، اور نماز پڑھانا، نماز ان کو خود کو بھی پڑھنا ہے تو وہ تو نماز پڑھا ہی دیتے ہیں. ان کی صرف ایک وجہ مجھے بہت ظاہر میں جو دکھ رہی ہے، بڑے علماء جو نہیں آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں قدر نہیں کی جائے گی. وہ جو قدر ان کو چاہیے ہوتا ہے، جو ان کو عزت نفس ہے، اس عزت نفس کو مجروح کیا جائے گا، اس وجہ سے وہ نہیں آتے. ورنہ بہت اچھے سے وہ آ سکتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ پیکج دیا جائے، ان کو بلایا جائے، ان کو عزت نفس کا ان کے خیال کیا جائے، تو الحمدللہ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. میں سمجھتا ہوں اور جو جدید اور فریشر جو آتے ہیں ان سے اچھا وہ کام کریں گے. ظاہر سی بات ہے، تجربہ کار انسان ہوگا. وہی تو کہہ رہا ہوں. دیکھیے یہ منصب ایسا ہے نا کہ اس سے بہت سارے کام جڑے ہوئے ہیں. مطلب یہ منصب ایسا ہے نا کہ جتنے بھی خیر کے کام ہیں سب اس سے جڑے ہوئے ہیں، جتنے بھی شر کے کام ہیں ان کو توڑنے کا پورا معاملہ اس سے جڑا ہوا ہے. تو ظاہر ہے مطلب جتنا اہم اور عظیم انسان ہوگا، یہ منصب اور اس کے تحت جو کام ہوں گے اسی پیمانے پہ ہوں گے. تو بہرحال کوشش ہونی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی ہونی چاہیے کہ بھئی ایسے منصب پر ایسے عظیم اور بڑے اور مستند علماء آئیں، اس کے لیے جو بھی کوششیں ہوں، جس سماجی اعتبار سے، اپنے اعتبار سے، ترکیبیں ہر ہوں، اعتبار سے کرنا چاہیے. چاہیے. اس میں ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یقیناً بڑے علماء کو تو آنا ہی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو فی الحال مطلب امامت وغیرہ کر رہے ہیں، اگرچہ وہ نہیں ہی کیوں نہ ہو، فریشر ہی کیوں نہ ہو، تو ان لوگوں کے تعلق سے بھی یہ بات کی جا سکتی ہے کہ اگر ان کو سہولیات مکمل ملے، جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ ساری چیزیں ان کو ملے اور وہ محنت کریں، تو وہ بھی جو ہے کوئی بری بات نہیں ہے. امامت کے مسائل کوئی بعید، ہاں، کہ وہ اس لائق بن جائے. کہ اگر کوئی مستند عالم آتا ہے نا تو ایک بڑا فائدہ کیا ہوا معلوم، یعنی اس فیلڈ میں جو تھوڑی سی نوک جھوک کا معاملہ ہے، جو ناقدری والا معاملہ ہے، یہ معاملہ ختم ہوگا. کیونکہ جب بڑے اور مستند اور معتبر ہوں گے نا تو ہر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، شرمائے گا. ذمہ داران اپنی نہیں چلا پائیں گے. سنیے ذمہ دار نہ اپنی نہیں چلا پائیں گے.
تو یہ ناقدری والا جو معاملہ ہے نا کسی حد تک یہ معاملہ تو یہ بحال کہا جا ہوگا. سکتا ہے کہ نہیں اس عہدے کی اور اس منصب کی جو گریما ہے وہ بچی رہے گی. ہاں اور مطلب اس میں بلکہ ایک عزت کا اس پہلو میں- ہم اس کو میں نمایاں کیسا نظر نا آئے کہ گا. ہمارے بہت سے ائمہ نا وہ خود ایسے کام کر جاتے ہیں جیسے گھروں میں جانا اور ذمہ دار کے پیچھے پڑے رہنا یا تھوڑا سا جو نہیں، اگر کمی کی بات کر رہے ہیں آپ ہاں. تو بہت ساری کمیاں ہیں. مطلب ایک یہ نہیں، اب ظاہر جو بلکہ- ایک مستند اور معتبر وہ یہ کام نہیں کرے گا یہ عالم ہے نا. تو مطلب یہ جو منصب ہے نا کسی حد تک انشاءاللہ ایک حد تک جو کنٹرول میں خامیاں آئے ہیں گا. اس ہاں، منصب میں خامیاں کمیاں ہوں گی ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. جب معتبر علماء دور آئیں گے. کی جا سکتی ہیں لیکن پوری دور ہو جائیں ایسا ضرور نہیں، کیونکہ ہر علماء جو بڑے بھی ہوتے ہیں نا وہ بیچارے بہت زیادہ اپنے لیے دفاع نہیں کرتے ہیں اور اپنے لیے بار بار وہ مانگنے نہیں آئیں گے آپ کے سامنے. ان کا جو عزت نفس ہوتی ہے نہیں، نا اس میں تو سب کی بارہا اپنی ان کو کوششیں رکاوٹ ہونی ڈالتی چاہیے ہے کہ ہوں نہیں گی، یہ اب کام تبھی نہیں ہو کریں، پائے گا. بلکہ وہ یہ بھی ایک پہلو. بہت زیادہ عزت نفس کے اپنے جو سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے نا بڑے علماء بہت کرتے ہیں الحمدللہ. میں اسی لیے جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اپنا حق نہیں مانگ پاتے ہیں بھائی، سب اس سے کے لوگ لیے ناجائز فائدہ اٹھاتے کردار ہیں. کے لحاظ سے ہو اگر سکتا دیکھا جائے، معاملہ فہمی کے لحاظ سے دیکھا جائے اور خود اپنا دینی اور شرعی علم کے لحاظ سے، تو دینی اور شرعی علم جس قدر ہے اور جس پیمانے پہ ہو اتنی اچھی بات ہے. الحمدللہ. یعنی اگر حافظ قرآن ہے اور دین کی بیسک و بنیادی تعلیمات ان کے پاس ہے، نماز کا طریقہ، مسئلے مسائل سو وغیرہ، ٹھیک ہے پڑھا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن اگر جس قدر علم ہے اسی حد تک خیر، بہت اچھا ہے، بہت تو اس اچھا میں ہے. ایک علاقے کے حساب سے بھی دیکھا جا سکتا ہے نا کہ جس علاقے میں ہو سکتا ہے کچھ علاقے میں بھی بنیادی اس طرح کے علماء کی ضرورت نہ ہو، بڑے علماء کی ضرورت نہ ہو، بڑے پیمانے پر کام کی ضرورت نہ ہو. دوسرے وہاں پر جو اگر کوئی فریشر بھی آ جائے تو وہاں کے اس اپنے کے ذریعے سے انتظامات کے ابتدا ہو سکتی ہے تو ہو جائے. انٹرویو والا معاملہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بولوں کہ ہمارے یہاں نا جیسے ایک علاقہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو جمعیت ہوتی ہے یا وہاں کے جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رسوخ دار ہوتے ہیں ان لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ جب امام آئیں تو امام کو دیکھیں اور علماء ہی سے، یعنی جو بڑے علماء ہیں وہاں کے، اس سے ان کا انٹرویو لیا جائے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں ماحول ایسا ہو گیا نا کہ امام جب رکھا جاتا ہے تو نہ تو اس کی سند دیکھی جاتی ہے، نہ ہی اس کی علمی لیاقت دیکھی جاتی ہے، بس اس کو پیکج بتا دیا جاتا ہے، پیکج میں راضی ہو گیا بات ٹھیک. اس کی وجہ سے میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، اس کی وجہ سے کئی علماء سے میں نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے کہ جو مسجدوں میں 10 سال سے امامت کر رہے ہیں، اپنے نام کے آگے انہوں نے سلفی، محمدی اور پتہ نہیں کیا کیا لقب لگا لیا ہے، جبکہ انہوں نے وہاں سے پڑھائی نہیں کی ہے. میں بذات خود جانتا ہوں ایسے لوگوں کو. نام سلفی آپ نے آگے لکھ لیا ہے انہوں نے، لیکن سلفیہ میں پڑھے کتنے سال ہے وہ 2 سال، اس کے بعد جامعہ چھوڑ دیا، امامت کے لیے لگ گئے. اب کیوں ایسا ہو رہا؟ اور وہاں کے میں آپ کو بتاؤں نا، واللہ اللہ گواہ ہے شیخ، وہاں کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہو رہا تھا، بڑے اچھے علماء میں. میں خود ایک مرتبہ مسجد میں درس دے رہا تھا تو درس کے دوران وہ حضرت تشریف لائے، لوگوں نے مجھ سے کہا کہ فلاں فلاں شخص آئے ہیں، عالم آئے ہیں، تھوڑا ان کو وقت دے دیجئے. تو درس روکنے کی کوشش کی گئی، میں نے کہا نہیں رک جاؤ، آئے ہیں تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، میں ختم کر لوں اس کے بعد ان کو موقع دیں گے. تو میں نے درس ختم کیا اور ان کے بعد ان کا درس ہوا. لیکن وہ کیسا ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ علمی لیاقت تو بالکل زیرو، بالکل زیرو، کیونکہ لوگ جانتے نہیں، یہ سمجھتے ہیں بہت بڑا عالم ہے، لمبا جبہ پہن لیا، لمبی ٹوپی پہن لیا تو وہ بڑا عالم بن گیا. ہاں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نا، اور پھر لوگ اتنی عزت کرتے تھے کہ میں نے نہیں دیکھا کہیں اتنی کرتے ہو. لیکن پھر ایک ایسا جو لیکن پھر وہاں پر ایک ایسا معاملہ ہوا نا، ایک منٹ عبدالباری، وہاں کو ایک ایسا معاملہ ہوا نا کہ جو اگر مستند عالم ہوتا، اللہ کے ڈر والا ہوتا تو یہ کام وہ نہیں کرتا، اور وہاں سے پھر اس کو نکالنا پڑا. ایسا ہے نا کہ جو ہمارے مسلیان ہیں نا ان کا ذوق بھی کچھ ایسا ہے نا کہ ان کو شیریں آواز والا چاہیے جو لہرا کر کے تقریر کر سکے، تقریروں میں ادھر ادھر کی ہاک سکے، قصے سنا سکے، کہانیاں سنا سکے. مستند عالم کیا ہوگا، وہ نصوص پڑھے گا، اس کے متعلق جو بھی استنباط مسائل کا ہوگا وہ سنائے گا، وہ ان کو اچھا نہیں لگے گا. ہاں اگر قصے کہانی سنائے، لچھے دار تقریر کرے، گھما پھرا کے بات کو پلٹے تو وہ ان کو اچھا لگے گا. یہ تو ہمارے مقتدیوں کا ذوق بھی ہو گیا. مستند عالم نہیں اچھا لگ رہا ہے. آواز ضروری نہیں ہے، مستند اور معتبر ہونا یہ زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے. بلکہ شیخ ثابت بھائی اس کو بنیاد رکھی، یہ بنیادی بات رکھی ہے کہ امام ہے سب سے پہلے وہ مستند ہونا چاہیے. بالکل، کیونکہ کسی طرح کا بھی معاملہ پیش آ سکتا ہے. وہ امام ہے، مطلب امامت کرنی ہے لوگوں کی، ایسا نہیں کہ صرف وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھا دینا ہے. جتنے مسلیان ہیں سب جڑے ہیں، کوئی بھی معاملہ کوئی بھی میٹر پیش امامت مطلب پیشوا، لیڈر ہے، قیادت کر رہا ہے بھائی، وہ پورے شہر کی قیادت امامت کا مطلب صرف لیڈرشپ ہوتا ہے. جیسے حالات پیدا ہو جائیں، کیا ایکشن لینا ہے، کس طرح کا فیصلہ لینا ہے. جی بالکل سب اچھا. یہ اتنا عظیم جو منصب ہے تو ظاہر ہے اس کے تقاضے بھی اسی لحاظ سے ہیں. تو اس منصب کے تحت کس کس انداز کے کام ہو سکتے ہیں اور یہ منصب کیا چاہتا ہے، تقاضا کیا ہے، اس لحاظ سے بھی ہم لوگوں کی امام جو ہے نا شافعت بھائی، امام جو ہے نا
जिस एरिया का वो इमाम है ना, तो वो पूरे एरिया की दीनी रहनुमाई की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। पूरे एरिया की दीनी रहनुमाई की जिम्मेदारी उस इमाम के ऊपर आ जाती है। तो उसके इस मनसब का तकाजा ये है कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो घराना दीन से दूर है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो कुछ ऐसा करे कि वो दीन के करीब आए। एक जुमले में हम ये कह सकते हैं कि जितने भी खैर के काम हैं हाँ वो इस मनसब के तहत होनी चाहिए, और जितने भी शर के काम हैं उनको ख़त्म करने की इस मनसब से बिल्कुल। कोशिश ये मनसब इसीलिए है कि इसमें जब इमाम खड़ा हो जाता है ना, जब मस्जिद में किसी मस्जिद में इमाम आता है तो उसका जो आसपास का एरिया वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। हाँ। और आप देखेंगे ना, आपने देखा होगा ये बात बाकायदा गौर की होगी, जिस एरिया में मस्जिद है उसमें उसके आसपास खैर के काम ज़्यादा मिलेंगे। अगर मस्जिद दूर है तो उस दूर वाले एरिया में उस शर के काम आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। तो इमाम का बाकायदा एक इमाम को देखकर भी ये फीलिंग आती है। कितने लड़के ऐसे हैं, जब मस्जिद का इमाम बाहर निकलता है, अगर उस मस्जिद के इमाम ने अपनी बनाई हुई है तो उसके सामने बात करना बंद कर देंगे, बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ गलत ना निकल जाए और इमाम साहब को बुरा लग जाए। इसके लिए लोग शर से बचते हैं। इमाम का जो मनसब है ना, ये मनसब ही ऐसा है कि खैर का काम इससे लगेगा, शर रुकेगा। अगर मतलब इस तरह शिकों में बात करना चाहें तो मतलब इस मनसब के तहत मतलब कितने तरह के काम हो सकते हैं, और जो वक्त का तकाजा भी हो। अगर मैं यहाँ से इब्तिदा करूँ कि एक तो हर खैर का काम किया जा सकता है, लेकिन आज समाज को देखते हुए अगर सोचें तो बहुत सारे फितने जन्म लेने वाले होते हैं, बहुत सारे फितने धीरे धीरे जन्म लेते हैं। अगर इमाम चाहे ना, उन फितनों पे बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी काबू पाया जा सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि आज इमाम की ये जिम्मेदारी है कि वो समाज पे नज़र रखे और गहरी नज़र रखे कि हमारे मुसल्लियान में क्या चीज़ें बात हो रही हैं, कैसी हो रही हैं, किन चीज़ों के दरमियान में ज़्यादा लोग मुलविस हैं, वहाँ के लोग किस चीज़ की तिजारत कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग कौन से मामलात कर रहे हैं, वहाँ भी पता चलता है कि आमतौर पर जो खुतबात होते थे वो समाज में जो ज़रूरतें होती हैं या जो चीज़ें हैं उनको सामने रख कर खुतबात हुआ करते थे। तो ये भी यही मतलूब भी है शेख, यही मतलूब है कि हर इंसान, अब वही आपने कहा था ना कि बाहर से लोग बुला लेते हैं, आपने कहा तो बाहर से बुलाना कोई खैर नहीं है, वो सिर्फ इमाम हाफिज को रख दो तो, क्योंकि वो आदमी जानता नहीं है कि हमारे समाज में क्या ज़रूरियात हैं, क्या चीज़ें मतलब बोलना चाहिए, कौन से फितने जन्म ले रहे हैं। एक इमाम की जिम्मेदारी है कि वो समाज पे गहरी नज़र रखे कि लोग आपस में मुसल्लियान या आसपास की समाज में जो चीज़ें हो रही हैं, क्या चल रहा है, किस तरह के लोग तिजारत कर रहे हैं, किस तरह के लोग मामलात कर रहे हैं, उस पर गहरी नज़र रखेगा और उस एतबार से अपना मौजूद बहस बनाएगा, उस एतबार से खुतबे का टॉपिक और मौजूआत तय करेगा, तो समाज में बेदारी आएगी, उन बुराइयों को ख़त्म करने का एक बेहतरीन ज़रिया हो सकता है। और इसमें एक रहनुमाई की बात ये है ना, ये बहुत से लोगों को परेशानी आती है मौजू का इंतखाब करने में। जो खतीब होते हैं ना, जिक्र करते हैं कि क्या मौजू रहें, तो उनके लिए है कि जब किसी के साथ चाय पर बैठे, समाज में घूमते फिरते हैं, असल किसी से सलाम दुआ होती है, मुलाकात होता है ना कि लोग हमारे उलमा ना आवाम से मिलना ही नहीं चाहते हैं, तो नमाज पढ़ाए सीधा अपने रूम में। ये अफसोस की बात है। मैं ये कह रहा था कि अगर किसी से मुलाकात होती है जी, तो उससे हालचाल पूछे घर में कैसा चल रहा है, समाज में कैसा चल रहा है, सोसाइटी कैसी चल रही है, या किसी के यहाँ उसकी दावत है या किसी को अपनी दावत पर बुलाए, तो उन सब से समाज के बारे में कुछ डिस्कशन कर ले कि क्या चल रहा है, उसको इतनी गुफ्तगू कर ले कि अंदाजा हो जाए कि अभी समाज को किस चीज़ की ज़रूरत है। और वो घूमता फिरता है, घूमे फिरे, समाज को घूम के देखे कि लड़के हमारे जो नौजवान हैं वो किस चीज़ में मुलव्वस हैं, ताजिर लोग किस चीज़ में मुलव्वस हैं, औरतें किस तरह के चाल चलन चल रही हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हज़ारों टॉपिक उसको मिल जाएंगे अगर इस नज़र से वो देखेगा, और यही चीज़ मतलूब है। जैसा कि शेख ने भी जिक्र किया, इमाम है ना, तो वो अगर सिर्फ, मैं कह रहा हूँ आप बहुत ज़्यादा इधर उधर ना जाए दावत पे यहाँ वहाँ, मैं कह रहा हूँ सिर्फ मस्जिद में बैठे हो, लेकिन आवाम जो है ना उसको ये ओपन मौका दे कि कोई भी आकर के उससे सलाम करे, कोई भी आकर के उससे बैठ करके बात कर सकता है, कोई भी अपनी प्रॉब्लम रख सकता है, वो उसको ऑलरेडी अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ समाज में क्या चल रहा है। ये बात ना आज हमारे यहाँ का मतलब ये अफसोस का मकाम है कि सिर्फ उलमा क्या समझते हैं, हमारी शान है कि हमने नमाज पढ़ा है बस, अब हमसे कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला, जबकि आपको समाज से मिल करके जुड़ करके रहना चाहिए। बात की अब जाहिर है आदमी अपने बजट के हिसाब से इमाम रख लेगा एक हाफिज़ को। अब आदमी इसको होशियारी समझता है कि हमने तीर मार दिया कि एक हाफिज़ को रख लिया 8,000 10,000 पे, और जुमा के लिए बाहर से बुला लेंगे 1,000 दे देंगे, तो आदमी ये समझता है कि हमने चतुराई की, होशियारी हमने दिखाई है। हालांकि उन्हें समझता है कि हमने मुस्तकिल इमाम को नहीं रखा है किसी काबिल, अगर रखता तो कितने खैर के काम और कितने बड़े पैमाने पर अब इस अंदाज में मुनज़्ज़म अंदाज में चतुराई दिखा वो चतुराई दिखा रहा है। हालांकि उसको ये नहीं मालूम कि कितना बड़ा लॉस हो रहा है, कितना बड़ा लॉस हो रहा है। मैं कह रहा हूँ आपकी मस्जिद में, यही मैं जिस मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ उसी मस्जिद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे फितनों की तरफ जा रहे हैं ना,
कितना हाशिम, इसमें ना मुश्किलात एक में आ बात ये जाएंगे। थी ना, जो हाफिज होगा मतलब वो जो नए नए जो फितने उठते हैं या जो मसाइल हैं मामलात हैं मतलब वो कैसे हल करेगा यार, वो और क्या आवाम करेगा। क्या करती है, उन्हीं से आकर के पूछती है, जो इमाम साहब उनसे पूछते हैं। एक तो वो ये अब नहीं कहते कि मुझे इसमें नहीं जो- पता है, असल में वो उल्टा इसमें सीधा इसमें जवाब जो दे देते हैं बाहर से जो उसमें। खुतबा के लिए बुला रहे हैं, अभी कैसा कि बाहर से कोई भी खतीब आए, ठीक है, धुआंधार तकरीर करके वो चल दिए, लेकिन उनके जाने के बाद अगर जो मसला पैदा हुआ या उन्होंने ही जो बयान दिया उसी में कोई मामला पैदा हो गया शाबिद भाई, तो इसका लोग किससे नुकसान रुजू क्या है? करेंगे। एक तो उसको पता नहीं कि जो जिसके पास मैं जा रहा हूँ खुतबा देने, अवाम के क्या हालात चल रहे हैं, वहाँ का उनको मिजाज क्या है, लोग मिजाज क्या चाहते हैं, गरम जरूरत क्या चाहते हैं कि नरम चाहते हैं, उसको नहीं मालूम, उसका नुकसान होगा। एक बात शेख आप जिक्र कर रहे थे, उसका मैं थोड़ा जोड़ देता हूँ हदीस के ताल्लुक से, कि इमाम जो है ना लोगों के साथ एक तो बैठे, उनके मसाइल को समझे, अगर ये नहीं तो कम अज़ कम लोगों को अपने पास बिठाए। मस्जिद में नमाज पढ़ करके बैठता है तो लोगों को बिठाए, रोके और पूछे उनसे क्या खैरियत है कि नहीं, सब मामला ठीक चल रहे हैं कि नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद बैठा करते थे, और तज़किरा ये भी है कि सहाबा किराम गुफ्तगू करते तो जाहिलियत की बातें भी करते, उसमें हंसी भी आ जाती थी। अल्लाह के नबी मुस्कुरा देते थे, आपके दांत नहीं दिखते थे, मुस्कुरा देते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे आज आपने कौन सा ख्वाब देखा, क्या किसी ने कोई नेकी की। तो ये एक इमाम का तकाजा, इमामत का तकाजा है कि वो बैठ करके लोगों को अपने आप से कनेक्ट करे, उनके मसाइल पूछे, क्या कमियां हैं, क्या चल रहा है। शेख इसमें ना दोनों से है। और शेख नहीं, मैं- शेख, मैं बात- इसमें हम ये बात शाबिद कर भाई, सकते हैं शेख ना। को थोड़ा- हाँ, लेकिन जब इमाम, जैसे कि आपने भी कहा कि हाफिज को इमाम रख लेते हैं, तो वो तो इन सब चीज़ों को सोच करके ही घबरा जाएगा कि लोग मुझसे सवाल कर लेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। क्या तो इसलिए वो जिम्मेदारी से कटता है, भागता है, कि लोगों से दूर रहता है। आप देखें मैं जो ना ही मिलूँ तो मस्जिद का अच्छा है। जितने भी जो खैर के काम हैं या जो भी मामला हैं, आप देखें ये जो दावत का मामला जो होता है, ये तरबियत का जो मामला होता है ना, वो तदरीजन होता है, तदरीजन। धीरे तो धीरे, जाहिर स्टेप है बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप कोई मुस्तनद और मोतबर इमाम वहाँ रहेगा तो रहकर वो तदरीजन वो काम करेगा। अब आप हाफिज को रख लो, बाहर से वो धुआंधार आके चल दिए। एक बार शेख, तो- एक बार ये भी हुआ कि एक ऐसे ही हाफिज टाइप के इमाम साहब रख लिए गए थे, और वो लोग नए नए दीन की तरफ आए थे। तो उस शख्स ने दीन के ताल्लुक से इस कदर गलत फहमियाँ पैदा कर दी कि समझने लगे कि जो दूसरे फ़िरक़े के लोग हैं, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो, वो काफिर है, और उसके जनाजे में भी बहुत से लोग नहीं शरीक हुए। उनके बाप मरा तो उसके जनाजे में नहीं शरीक हुए। इससे एक नुकसान ये हुआ कि उस इलाके के लोग दीन की जो सही दावत है उसको समझने से कतराने लगे कि ये तो ख़ानदान में फूट डाल सकते। यही और वजह है उसके ना, बाद ये अच्छे इमाम न हाँ, रखने की ये उसके कमी बाद है। एक अच्छा इमाम आया, उसको इतना स्ट्रगल करना पड़ा, इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी, इतने ताने सहने पड़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको इल्म भी दिया था, समझदारी भी दी थी, तो अब जा कर के वहाँ पर मामला वो नॉर्मल हुआ है। वरना पहले ये था कि ये लोग काफिर हैं, इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना है। अच्छा, इसमें इसीलिए तो इस ना मैं कदर बार बार कह रहा था खतरनाक कि जो भी फितने जन्म लेते हैं ना, वो इसी वजह से जन्म लेते हैं कि उनको कोई, जब स्टार्टिंग हुई जो फितना उभर रहा था ना, बर वक्त उस भी पर कोई रहनुमाई दबाया की नहीं जरूरत गया, होती है। उसको तो- कोई रहनुमाई नहीं किया। तो इस जो भी वजह से जिम्मेदार फितने- है ना आज हमारे मस्जिद का। हम इसी मस्जिद जिसमें हम नमाज पढ़ते हैं, उस मस्जिद से मैं बता रहा हूँ, मुझे फोन आता है, बोलते हैं कि ये बिदात है। मतलब मुझसे पूछ रहे हैं फोन करके, मैं उनसे पूछा भाई आप पूछ रहे हो, आप बता रहे हो? मतलब वो 1:30 बजे की नमाज होती है उनके यहाँ, अहले हनाफ के यहाँ, वो इस तरह 1:30 बजे की फिक्स करके नमाज पढ़ना, इसका मतलब ये बिदात है। बोला ये अजीब सी आपकी सोच है भाई, आप बता रहे हो मुझे कि ये बिदात है, या कि आप पूछ रहे हो कि मुझसे ये बिदात है कि नहीं? नहीं, इसमें असल- देखिए एक नुकसान क्या है मालूम, कि ऐसा कि मसाइल में इख्तलाफ भी होता है और एक का अपना मौक़िफ़ भी होता है। ऐसा भी आमतौर पर होता है कि वहाँ के जो इमाम हैं उनकी राय कुछ और है, उन्होंने मसला कुछ और बयान किया है। अब जो बाहर से आने वाले साहब हैं उन्होंने मसला कुछ और बयान किया, बिल्कुल अब वो चल दिए, इख्तिलाफ तो है। यहाँ इख्तलाफ बढ़ जाता है, मसाइल पैदा हो जाते हैं। हालांकि हम अपने यहाँ उलमा के यहाँ जो तामुल देखते हैं ना, तो वो अगर किसी दूसरे शहरी इलाके में जाते थे तो जब किसी फतवे या मसले की बात आती थी ना, तो मतलब वो वहाँ के जो वहाँ के मकामी उलमा जो होते थे ना, उनकी तरफ वो रिफ़र करते थे कि भाई उनका जो मौक़िफ़ है उसके हिसाब तो से ऐसे आप लोग सहाबा अमल के कीजिए। बारे में भी आता है कि क्या तुम्हारे दरमियान में फलां सहाबी नहीं है, तो लोगों ने कहा हाँ, कि तो उन्हीं से तुम सवाल करो। शेख इसमें ना ऐसे लोग ना, ये कमी है कि हमारे उलमा मुझे नहीं आता है ये कहना जानते ही नहीं है, अल्लाह वो आलम। कहना नहीं जानते। मुझे लगता है अल्लाह आलम या ला अदरी, मैं नहीं जानता, मैं पूछ करके बताऊंगा या देख करके बताऊंगा, ये समझते हैं कि मेरी इंसल्ट है अगर मैं ऐसा बोल दूं। और इसकी वजह यही होती है कि बड़े उलमा नहीं आएंगे तो ये चीज़ें नहीं आएंगी। वही जो हाफिज और थोड़ा मोटा पढ़ करके आए हैं बेचारे, उनको रख लिए हो तो वो यही कहेंगे ना हमारी नाक कट जाएगी अगर मैं जवाब नहीं दिया, तो कुछ भी जवाब दे देते हैं, शाबाश भाई, आपने तो जो कुछ भी बात फितना की फैल थी ना जाता कि है वहाँ बाहर से। से खतीब आ रहे हैं, तो इस ताल्लुक से भी इसमें एक खैर ये हो सकता है कि मान लीजिए एक इमाम भी है, मौज़िन भी है, जो भी है, हाफिज भी है, वो भी है, और हम बाहर से किसी को बुला लें, तो वो एक ऐसे टॉपिक पर के आकर के खुतबा दें जो मसाइल से मुताल्लिक ना हो, इख्तिलाफी मसला ना हो, या ऐसी कोई बात ना हो जो उस समाज से हटकर एकदम हो जाए, बल्कि जैसे क़यामत का जिक्र करें
یا اتباع سنت کا تذکرہ کریں کہ جس سے لوگوں کے اندر ایک ابھار پیدا ہو، ہاں، اس موضوع ان کی کے اندر ضرورت ہے۔ چنگاری ان کے اندر لگے۔ کبھی کبھار کے لیے وہ چیز اچھی ہاں، ہے، لیکن ہمارے یہاں کیسا مستقل ہو گیا ہے نا کہ مستقل لوگوں کا ماحول خود ہاں، اس ہم ممبئی مستقل شہر والا میں تو دیکھیں گے یہ تو خیر سے یہ ماحول خالی ہے۔ بن گیا ہے نہیں جو کہ مستقل امام بنایا بھی بھی جا رکھا رہا جاتا ہے، ایک امام رکھا ہی جاتا ہے ایسے لوگوں کو جو صرف حافظوں اور پورے سارے 4 کے 4 جمعہ جو ہے باہر سے کہ خطیب اس بلا میں کر کے امام کی فکس بھی تو کیا توہین جاتا ہے، وہ بھی ایک جانتا ہے، وہ بھی بالکل۔ خطبہ دے سکتا ہے، وہ اس کے دل میں بھی پیدا ہو وہ عوام کے مسئلے کو دیکھ رہا ہوگا، اس کے دل میں پیدا ہوتی ہوگی نا بات کہ میں بھی ممبر پہ چڑھ کر عوام کو سمجھاؤں کچھ، ہاں، تو اس کے دل میں بھی ناچاقی پیدا ہوتی ہوگی۔ نا عوام جو وہ ہوتی بھی ہے وہ کوئی عوام دوسری مسجد ڈھونڈ لیتا ہے۔ اپنے امام کو چھوڑ کرنا پھر دوسروں سے وہ جڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں یار ہمارے امام تو کسی کام کے نہیں، یہ تو خطبہ ہی نہیں دے رہے، بالکل، وہ تو خود انسلٹ اس کی محسوس کر رہا ہے، اس کی اہمیت تو گھٹ اس جاتی کی ہے۔ ناقدری اور اہمیت جو ہے وہ نہیں، اس میں ختم کچھ ہوتی ہے۔ دیکھیے دونوں طرفین، میں نے جیسے کہا نا کہ اس میں طرفین میں دونوں میں غلطیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ائمہ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ ان کے اندر حکمت ہونی چاہیے سب سے پہلے، کہ وہ کس طرح کے شخص کو کیسے ہینڈل کرے، کیونکہ کوئی اچھا نرم مزاج کا ہوتا ہے، کوئی سخت مزاج کا ہوتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور آپ کی زندگی میں بے شمار جو ہے اس کی مثالیں موجود ہے۔ ہاں، کیسے سخت لوگ آئے آپ سے بات کی، کسی نے آ کر مسجد میں پیشاب کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی گردن بھی گھونٹ دی، گردن ہاں صحیح، کپڑا چادر ڈال سے۔ کر کے کھینچ دیا آپ کو، تو آپ نے اس کو حکمت سے، نرمی سے آپ نے اس کا مقابلہ کیا، تو یہ امام کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی طرح سامنے والے جو مقتدی ہے، جو لوگ ہیں، جو مصلیان ہیں، ان کا رویہ امام کے ساتھ اصل میں کیسا ہے نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کا کوئی معاملہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کبھی آپ ایسا مساجد میں آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کہیں کا امام پریشان ہے کہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ جہاں پر بھی جاتا ہوں، جس سے بھی بات کرتا ہوں، میں یہی کہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ امام سے سوال کیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے انصار کی عورتوں پر، مرد تو چھوڑ دیجئے، وہ کہتی ہے کہ مجھے انصار کی عورتوں پر جو ہے رشک ہوتا ہے کہ وہ لوگ بغیر کسی جھجک کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے اپنے شرماتی نہیں ہے، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے اپنے مسائل پوچھتی ہے۔ ہمارے یہاں مسلیان نہیں پوچھتے، اور جو لوگ پوچھتے ہیں وہ بھی مطلب جو لوگ پوچھتے ہیں نا وہ سوال نہیں کرتے، وہ حجت کرنے کے لیے پوچھتے ہیں۔ تو امام کے اندر یہ بھی حکمت ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کیسے ہینڈل کرے، کیسے کمیاں نا کرنا بہت ہے، ساری۔ اور پھر کیسا نا جب ایک حافظ ہے یا عام انسان امام ہے تو لوگوں کو پنپنے کا موقع ملتا ہے، لوگ دکھانے کا ایسا، جب نا معتبر اور مستند باوقار عالم ہوگا نا تو لوگ بات کرتے ہوئے بھی تھوڑا جھجک، بھائی امام صاحب ہیں حساب سے بات کرو، عزت وقار یہ بہت بڑی چیز ہے بھائی۔ تو جب وقار ہی نہیں ہے، کسی کو لا کے بٹھا دیا تو جو جیسا سنانا چاہے سنائے گا۔ اللہ کے نبی کو آنکھ شیخ، بھر اس کے کے علاوہ نا امام کی بھی کمیاں نہیں، بہت ساری کمیاں امام کے اندر بھی۔ آپ بہت سارے امام کو دیکھیں گے وہ چاپلوسی کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے وہ مطلب کوئی بڑا کوئی سیٹھ آیا حج کر کے عمرہ کر کے آیا، پہنچ گیا ٹوپی اور رومال لینے کے لیے، عطر اور ہدیہ لینے کے لیے، اور بہت سارے لوگ امام ہیں وہ، لیکن جب مسجد میں آ کر کے امامت کرائے اور صرف جا کر کے اپنا کمرہ بند کر کے سو گئے۔ اس کے علاوہ آپ غلطیاں دیکھیں تو ان کے اندر انتہائی غلطیاں، شیخ اخلاق مطلب گراوٹ اخلاق آپ دیکھ لو کہ گالی گلوچ دے دیتے ہیں بہت سارے لوگ، بازاری زبان استعمال کرتے ہیں۔ منصب کے لیے ہم کیسے لوگوں کو لا رہے ہیں اس پر تو میرے خیال سے شیخ بہت ساری چیزیں بعد میں لوگوں کے سامنے کھل کے آتی۔ بہت سارے لوگ ہیں فلم بینی کرتے ہیں، اب سوچئے بہت سارے لوگ ہیں داڑھی کاٹے ہوئے امامت، اب سوچئے کہ ان کے اندر کیا ہے کہ اب ایک انسان وہ ہے جو یہ کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا ایک واجبی حکم ہے اس پر استروا چلا سکتا ہے، بلیڈ لگا سکتا ہے، تو اللہ کے رسول کی سنت جب نہیں چھوڑ رہا ہے وہ تو اور کیا کیا کام انجام دے سکتا ہے۔ فلم بینی کرتے ہیں کتنے لوگ ایسے، تو یعنی کہ اگر ہم یہ ساری تقاضوں کی کمیاں بات ہیں، امام کو بھی کریں دور کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال سے یہ جو منصب ہے، اس منصب کے تحت جو کام ہونے چاہیے، جیسے دروس کا اہتمام ہے، خطبات کا اہتمام ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ حلقہ قرآن بھی ہو، خواتین کے لیے الگ ہو، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے۔ اس کے علاوہ افتاء کا بھی معاملہ ہونا چاہیے کہ بھائی لوگوں کو جو درپیش مسائل ہوں، کوئی فتویٰ لینا چاہے تو وہ چیز بھی یہاں سے ہو سکتی ہے۔ کسی کا گھریلو مسئلہ، کاؤنسلنگ کا بڑا مسئلہ ہے جو یہاں سے، کسی کا طلاق وغیرہ کا مسئلہ ہو رہا ہے تو طلاق کا فتویٰ دینے سے پہلے سمجھا بجھا لیں کہ ایسے نہیں کیا جائے، تو کاؤنسلنگ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے۔ جی بالکل بالکل۔ اور کیسا ہے کہ خیر کے جتنے کام ہیں نا مطلب آدمی کرنا چاہے تو یہاں سے، بس یہ ہے کہ تھوڑا سا جو ٹرسٹیان جو متولیان ہیں اگر ان کا سپورٹ بھی اگر امام کو ہو جائے یا اس منصب کو، ویسے تو ان کا تعلق ان سے رہتا ہے لیکن عام طور پہ اماموں سے نہیں رہتا ہے، تو دونوں کا اگر تال میل ہو جائے تو خیر کے بہت سارے کام ہیں اور ہر علاقے کے لحاظ سے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ ایک کام اور کر سکتے ہیں، سماج میں جو رقیہ کا پھیلا ہوا ہے معاملہ تو اس کو بھی سنبھال سکتا ہے کہ امام اگر اس کی نیت صحیح ہے، صحیح العقیدہ ہے، مستند ہے، تو وہ اس کام کو اس نے اچھے طریقے سے سمجھا لے گا نا، سنبھال لے گا کہ برائی ختم ہی ہو جائے گی۔ تو یعنی ہر علاقے میں جو مسجد ہے اس علاقے میں خیر کے جتنے کام ہو سکتے ہیں یا جن کاموں کی ضرورت ہے
تو یہاں سے اس منصب کے تحت بالکل انشاءاللہ ہو وہ سکتے ہیں۔ کام سب آسانی کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے بھی۔ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ بھائی اتنا عظیم منصب ہے، جیسا کہ ہم نے بات کی کہ عظیم منصب بھی ہے، صلاحیت بھی عظیم ہونی چاہیے اور کام بھی بڑے بڑے ہو سکتے ہیں، بالکل لیکن یہ کام ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ میرا اپنا جو مشاہدہ شاید آپ لوگوں کا بھی ہو کہ جو مطلوب ہے وہ کام ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ کہ اس منصب کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ میں کھلواڑ کا یہ لفظ جو ہے قصدن استعمال کر رہا ہوں، اس منصب کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، تو مطلب کیا اسباب ہو سکتے ہیں اور اس میں ذمہ داران کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں تینوں ذمہ دار ہیں، متولیان بھی ذمہ بہت دار سارے ہیں۔ لوگ ذمہ دار ہیں اس میں۔ شیخ عبدالحسیب حفیظ اللہ، آپ جانتے ہیں ان کو، بڑے عالم ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے علماء جب بات کرتے ہیں نا تو یہ تو فرش کے اندر کی بات کرتے ہیں یا تو عرش کے اوپر کی بات بہت کرتے سے ہیں۔ لوگ کہتے ان کے اندر کمیاں کیا ہوتی ہیں؟ جو ہمارے عالم ہوتے ہیں، جو امامت کے فرائض ادا کر رہے ہیں، ان لوگوں کے اندر کمیاں کیا ہوتی ہیں کہ وہ ذمہ داروں کی چاپلوسی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اخلاق کی گراوٹ ہو جاتی ہے، ان کی داڑھیاں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، ظاہری طور پر بھی مطلب کمیاں رہتی ظاہری ہیں، طور پہ بہت سارے کمیاں، وضاحت اور کرتا سماج ہے۔ سے وضع کرتا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یعنی بہت ساری خود کمیاں جو ہیں، ہے اپنا وقار جو ہے نہیں برقرار اپنا رکھ پاتے ہیں۔ وقار خود گرا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں سماج سے میں جو مسلیان ہیں، لوگوں کی ضروریات ہیں، ان پہ بات کرنے کے بجائے وہ اپنا کمرہ جا کر کے بند کر لیے، ان سے تو کوئی مطلب نہیں ہے کہ سماج میں کیا ہوا، آئے اپنا نماز پڑھائے چل دیے، کیا مسائل درپیش ہیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، داڑھی کاٹتے ہیں، اور بد اخلاقی انتہائی درجے کے بد اخلاقی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی سامنے تو بہت اچھے نظر آتے ہیں، پیچھے ان کے کیا مطلب اخلاق دکھ رہے ہیں لوگوں سب کے کے یہاں سامنے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن واقعی کچھ سب لوگوں کے یہاں نہیں کہہ یہ سکتے ہیں، لیکن چیزیں- بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اصل فلمیں میں- وغیرہ دیکھ رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے یہ، آپ سوچیے نا، کھلواڑ کی مطلب بات ہو رہی ہے۔ اس طرح کے کرنا چاہیے ان نہیں، کو۔ وہ اصل میں امام کے وقار کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ چیز کہ امام نے خود اپنے اپنی آپ امیج کو کیسی کیسے بنائی ہے۔ مینٹین کیا ہے، صحیح۔ وہاں پر کیسی اس نے اپنی امیج رکھی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، امام اصل میں ہمارے یہاں نا اماموں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جو آتا ہے اس کو سناتا ہے، جو آتا ہے اس کو سناتا ہے۔ میں آپ کو ایک روایت سناؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ غالباً سنن نسائی کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام مسجد میں بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے ہیں، ایک دیہاتی آپ کو پکڑ لیتا ہے مسجد میں ہی اور آپ سے سوال کرنے لگتا ہے، اقامت ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اقامت ہو گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اس دیہاتی نے اور سوال کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کر رہے ہیں اور مکمل اس کی طرف متوجہ ہو کر کے بات کر رہے ہیں، اور اتنی دیر ہو گئی، حضرت انس کہتے ہیں صحابہ کرام کو نیند لگنے لگی، یعنی ان کو نیند آنے لگی، اتنی دیر ہو گئی۔ اس کے جب تک ہاں آپ سے جواب دیا، لیکن ہمارے یہاں کا معاملہ کیسا ہے نا کہ ابھی امام اقامت ہو گئی، ابھی امام صرف صفیں ہی سیدھی کرواتا ہوتا ہے تو پیچھے سے ایک کہتا ہے چلو نماز پڑھاؤ، جلدی سے کھڑے ہو جاؤ، امامت پہ وجہ آ وہی جاؤ۔ ہے نا کہ انہوں نے کیا بنایا ہاں، ہے، اپنا سیلف وقار ریسپیکٹ maintain جو نہیں ہوتا ہے کیا نا، ہے، جی۔ انہوں نے پورا کھو دیا ہے، عزت نفس جو ہوتی ہے نا اس کو بالکل مجروح کر چکے ہیں۔ وہی تو ہے نا کہ کوئی حاجی صاحب یا کوئی بڑے سیٹ صاحب آئے حج اور عمرہ کر کے، چلے گئے ٹوپی اور رومال لینے، چلے گئے ہدیہ اور تحائف لینے ان سے، یہی ساری چیزیں تو ہوں گی۔ لیکن اس میں بھی نا وہ خود بھی مجبور ہے، اصل میں مسئلہ کیسا ہے نا، مجبور ہیں شیخ، بہت سارے لوگ مجبور ہیں، لیکن بہت سارے اس لوگ اعتبار سے- مجبور نہیں بھی ہیں، اور شیخ بہت سارے لوگ ہیں مجبور جن کی کیے جاتے نفس ہیں۔ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ نہیں، شیخ نے جو بات کہی ہے وہ ان کی حد تک ہے، اس سے پہلے تو جو متولی جو بھی ہوتا ہے، جو بھی ذمہ دار ہوتا ہے، وہ یہی سب کروانے کے لیے تو لاتا ہے۔ نہیں اس طرح وہ کا ایک مرتبہ عالم ٹرائی ہے، کرے گا وہ شیخ، کروا میں سکتا آپ سے اس بات کے اتفاق نہیں کروں گا، کیونکہ وہ ایک مرتبہ ٹرائی کرے گا، آپ اس کو اگر رسپانس نہیں دو گے اس کے لیے پازیٹیو تو وہ نہیں کبھی واپس آئے گا۔ آپ جیسے کہ ہم نے بات کی نا، اگر وہ ذمہ انکار دار کر اس دے کا اور کون ہے؟ بتا دینا اس کی، ان کو وہ حد بتائے کہ بھائی ہم اس کام کے لیے نہیں، ہمارا جو کام ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے، ہم یہاں امامت کر رہے ہیں، ایسا اس نا شیخ، آپ عزت مجھے نفس کو نہیں برقرار رکھنا چاہیے اس کو۔ میں تینوں کو ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بعض تو وہ بھی ذمہ ائمہ دار جو ہے، ہیں وہ خود ذمہ دار ہیں کہ متولی انہوں بھی نے ذمہ اپنا دار ہے۔ وقار برقرار نہیں رکھا، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے انہوں نے ایسے کارنامے کیے ہیں کہ جن سے جو ہے یہ منصب کم ہوتا چلا گیا ہے۔ دوسرا جو ہمارے ذمہ داران ہیں نا، بعض ہمارے ذمہ داران بھی اس مزاج کے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ شعور نہیں ہوتا یا وہ چاہتے نہیں ہیں، یا بلکہ خود بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسے امام کو لاتے ہیں کہ جن کو وہ سنا سکیں، بلکہ اپنے گھر کی سبزی بھی ان سے منگوا سکیں۔ اور ہمارے مسلیان میں تو سبحان اللہ، پونا وغیرہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ کچھ ایسے گھریلو کام بھی کروا لیتے ہیں۔ ہاں بہت سے علاقے ایسے ہیں۔ اب مسلیان میں دیکھیے اتنی بڑی تعداد لوگوں کی ہوتی ہے، ہر کوئی ہر مزاج کا ہوتا ہے، کوئی آ کے یہاں سے سنا رہا ہے، کوئی آ کے وہاں سے سنا رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، مطلب کوئی کچھ اپنے جو بول رہا مقتدی ان ہے، لوگوں تو کا تینوں کو سمجھنا ہوگا، سب کا امام ہے۔ کو بھی سمجھنا ہوگا کہ بھائی ہم کس منصب پر ہیں، اس منصب کے تقاضے کیا ہیں، ہمارا اپنا وقار کیا ہے نا، تو اس کو خود کو کوشش کرنی ہے۔ اور ذمہ داروں کو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے لوگوں کی خدمت کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے اللہ کے گھر کی رکھوالی کا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ان کی نیت درست ہو اور امانت والی بات ان کے یہاں ہو۔ ہم دیکھیں گے نا
کہ خادم الحرمین الشریفین، خادم لکھا جاتا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے اللہ کے دین اور اللہ کے گھر کی خدمت کا، تو اس کو آپ امانت سمجھیں اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی آپ کوشش کریں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. غلطیاں تو ہیں دونوں طرف سے، مطلب یہ یہاں تک کہ لوگوں نے شکایت کیا ہے کہ بھائی انتہائی درجے کے مطلب ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ باتھ روم ٹوائلٹ تک صاف کرو، یہ امام سے ٹوائلٹ صاف کرا لیتے ہیں لوگ. ایک ابھی ہمارے پروگرام چلتا ہے دینی ہیلپ لائن، اس میں کسی نے سوال کیا تھا مجھے مجبور کرتے ہیں لوگ کہ آپ ٹوائلٹ بھی صاف کرو. تو غلطیاں تو ہیں ان کی طرف سے، ٹرسٹیان کی طرف سے، لیکن کبھی کبھی آپ کو پلٹ کے جواب دینا چاہیے نا. آپ کو عزت نفس آپ کی بھی تو ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ ذمہ داروں کا ہے کہ بھائی ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے تو مجھے کیسے امام کو لانا ہے، اس کے لیے سہولتیں کیا کیا ہونی چاہیے، انتظامات کیا کیا ہونے چاہیے، ان کو پورا کرنا یہ ذمہ داروں کی ذمہ داری، کیونکہ ان کو یہ موقع ملا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں نا کہ امام کو جو ہے کیوں اس اجرت پہ وہ جو ہے اکتفا کر رہا ہے، وہ بزنس کرے، فلاں کرے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب کسی انسان کسی شخص کسی مسجد کا امام ہے، اگر کوئی شخص کسی مسجد کا امام ہے اور وہ وہاں کی ساری ضروریات پوری کر رہا ہے تو وہاں کے لوگ کیوں نہیں امام کی ضروریات پوری کر سکتے؟ پورا کرنا چاہیے. وہ مزاج نہیں ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں نا، کوئی بھی علاقہ ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں نا کہ اگر معمولی رقم بھی اگر دیں، جمع کریں نا تو بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے. بلکہ آپ حیران ہوں گے، میں ایسی مسجدیں بھی جانتا ہوں کہ جہاں ایک جمعہ میں 80,000 روپے آتا ہے، صرف ایک جمعہ میں. 4 جمعہ کا آپ عام لوگوں سے چندہ مت کریں، صرف جو جمعہ میں آ رہا ہے نا آپ اسی سے اگر دینا چاہیں تو اچھی خاصی سیلری آپ دے سکتے ہیں. بلکہ آپ دیکھیں گے مسجد کے کلر کا کام ہوگا، اے سی، قالین، ہر چیز پر سارے انتظامات ہو جائیں گے، ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. لیکن امام اعلیٰ کوالٹی کا نہیں ہوگا، اس کی تنخواہ اعلیٰ کوالٹی کی نہیں ہوگی. تنخواہ کا مسئلہ نا ایسا ہے نا، تنخواہ کا مسئلہ ایسا ہے، گاؤں دیہات میں تو معاملہ بہت برا ہے. 5-6 ہزار پر بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہم نے دے دیا، اس کا گھر کیسے چلتا ہے اس چیز کی فکر نہیں. حالانکہ تنخواہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تنخواہ، اس میں 2 لفظ ملے، ایک تو تن اور خواہ، یعنی اس کا جو تن ہے نا، اس کا جو تن ہے، اس کا جسم، جو اس کے متعلقات ہیں، ان کی ضروریات اچھے سے وہ انسان پوری کر سکے، اتنا تو اس کو اماؤنٹ دیا جانا چاہیے. اور وہ شخص جو ہے نا آپ کے لیے پورا فارغ ہو کر کے آیا ہے، وہ کچھ کرتا نہیں ہے، وہ آپ کی ضروریت کو پورا کر رہا ہے. آپ کا جو کام تھا، یعنی آپ کی جو ذمہ داری تھی دعوت و تبلیغ کی، وہ ذمہ داری آپ اس پر ڈال رہے ہیں اور اس کو اتنی کم اجرت دے رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں نا کہ نمازی تو پڑھا رہے ہیں یا خطبہ ہی تو دے رہے ہیں، تو وہ ذمہ داری آپ کی تھی، وہ آخرت سدھار رہا ہے. وہ ذمہ داری آپ کی تھی. آپ اگر اس کے اوپر ذمہ داری سونپ رہے ہیں تو آپ کو وہ دینا ہی پڑے گا. وہ اپنا وقت دے رہا ہے آپ کو، وہ اپنی ساری ضروریات کو چھوڑ کر. ایک چیز میں یہ ایڈ کروں گا بھائی شیخ کہ اس میں اصل میں ہمارے بعض ائمہ کی بھی غلطی ہے، وہ یہ کہ اگر تمام کے تمام اتفاق کر لے کہ بھائی ہم اتنی سیلری کے علاوہ کم پہ کام نہیں کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے. بالکل ہمارے یہاں کیسا ہوتا ہے نا، ایک مسجد میں فلاں امام سے بات ہوئی، فلاں شخص سے، انہوں نے کہا بھائی میں 25,000 لوں گا، اس سے 1 روپے کم نہیں لوں گا. وہ اپنی بات پر اڑے ہوئے. جیسے ہی دوسرے نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہم کو 20 ہی دے دو، 15 ہی دے دو، ہم اس میں کام کر لیں گے. کسی نے کہا مجھے کھانے پہ رکھ لو، کھانے پہ رکھ لو. مطلب یہ بالکل ریسنٹ واقعہ، کچھ ہفتوں پہلے کا واقعہ ہے. ایک شخص تھے، انہوں نے وہ جگہ چھوڑنی تھی، مطلب ایسا کچھ جھگڑا وگڑا نہیں ہوا تھا، وہ چھوڑ کر کے کسی دوسرے ادارے میں ان کا سلیکشن ہونا تھا. تو انہوں نے ایک اعلان ڈالا، اور اعلان کے ساتھ ساتھ جب پرسنل میں نے ان سے بات کی کسی اور کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا میری کوشش رہے گی کہ 30,000 تک تو سیلری میں دلواؤں گا. تو اس کے بعد ایک شخص کو میں نے فون کیا کہ آپ ان سے رابطہ کر لو. تو جب اس نے رابطہ کیا نا، جس کو امامت کی ضرورت تھی، تو وہ مجھ کو پلٹ کر بول رہا ہے فون کر کے دوبارہ کہ وہ بول رہے ہیں نا کہ 30,000 کی بات تو میں کر کے آیا تھا ان لوگوں سے کہ 30,000 پر رکھواؤں گا جس کو بھی رکھوانا ہوگا، لیکن بہت سارے فون ایسے آ رہے ہیں نا کہ جو 10,000 پر بھی رہنے کو راضی ہو رہے ہیں. ایسے حالات اگر ہوں گے تو پھر عوام کیسے لوگوں کی قدر کریں گے؟ خود ہم خود قدر نہیں کر رہے ہیں. اب اسی وقت اس منصب کا کھلواڑ تو خود ہی بنایا ہوا ہے. ٹرسٹیان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جو اپنے سماج کا خواب دیکھ رہے ہو، کس مطلب ڈھنگ میں اور کس راستے پہ تمہارا سماج جائے، تو آپ کون سے امام سلیکٹ کرو گے؟ کیا آپ باصلاحیت سلیکٹ کرو گے زیادہ پیسہ دے کر کے، یا کہ وہ 10,000 5,000 دے کر کے سلیکٹ کرو گے، وہ جو آپ کی عزت نفس کے ساتھ بھی کھیلے گا اور آپ کے ساتھ میں بھی مطلب آپ کی بربادی کے سبب بنے گا. اب یہ سوچیے. اس میں جو چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے نا، سب سے بڑا مسئلہ جو ایشو ہے نا وہ سیلری کا ہے. اگر سیلری اچھی ہے تو انشاءاللہ اچھے علماء مل جائیں گے آسانی سے. بہت ممکن ہے. اچھا مطلب اور وہی تو میں ابتدا میں یہی بات کہی تھی شیخ کہ ہر کوئی آنا چاہے گا یہاں پہ، ہر کوئی آنا چاہے گا، کیونکہ اس کو نماز پڑھنا ہی ہے، اس کو درس و دروس کرنا ہی ہے، اس کو
लिखना पढ़ना मतलब है इस ही है, मनसब पे तो वो आके सारी कहीं भी चीज़ खैर बहुत के सारे काम और कर सकता है, कर वो बड़े सकता है, पैमाने क्योंकि पर। उसको ये इज्जत नफ्स को उसका ख्याल किया जाए और उसके साथ में उसको खाने पीने का अच्छा, और उसकी आज ज़रूरियात आज ख्याल का किया जो जाए। ज़माना है, जो ज़रूरियात हैं, इस लिहाज से अगर देखें तो कम से कम सैलरी कितनी इमामत के लिए होनी चाहिए? कम से कम ख्याल से ना, कम से कम ना 1 लाख होनी चाहिए, कम से कम। शाफिद भाई इसमें एक हदीस है, अल्लाह के अब नबी अलग अलग सल्लल्लाहु समाज में अलैहि अलग वसल्लम अलग तरह से अल्लाह के 1 नबी लाख सल्लल्लाहु रुपया अलैहि नहीं, अगर मतलब हम मुंबई में हैं तो मुंबई की बात कर रहे मुंबई हैं, की बात नहीं, कम हम से कम देखें कि आम इंसान हम्म, उसका कितना खर्चा है या वो कितना कमा लेता है, उसका घर कितना, हम्म। कम से कम उस कमा लिहाज लेने से। ऐसा की बात देखिए- नहीं कह सकते हम, देखिए, थोड़ा सा हाशिम यहाँ भाई, समाज को आपने दो जैसे जिक्र दो किया, तरह से एक मस्जिद ऐसी जिसमें 80,000 आता है, एक मस्जिद ऐसी भी देखी हमने कि जिसमें 2,000 भी नहीं आता है, हाँ। वो 1 लाख का इंतजाम करना उनके लिए बड़ी बात होगी। और एक नहीं, वो वहाँ मैं शहर की बात कर रहा हूँ, मुंबई में आम तौर मुंबई पे शहर हर की, मस्जिद में आप ना कहीं 1 लाख का इंतजाम हो 2-3 सकता है। किलोमीटर मुंबई दूर पे ही शहर है। की जहाँ तक मैं बात करूँ ना, तो कम अज कम अगर हद 50,000 दर्जे कम भी बोले तो 50-60 हजार तक होनी चाहिए, होनी- अगर क्योंकि आप- यहाँ पर अगर जो बजट लोग का रहते देखिए, हैं ना, क्लास भी आप अगर देखिए, आप शेख, आप सिर्फ अमीरों वाली चीजें नहीं अगर देखिए। आप 50 की बात करते हैं, आप बताएं, मुझे नहीं लगता कि 50 में इंसान की जरूरतें पूरी हो जाएं। शेख, इतनी जरूरतें बीमारियां आप हैं यार, थोड़ा सा बच्चे मिडिल पैदा हो क्लास रहे हैं, वालों अच्छा को भी खासा देखिए खर्चा हो ना। रहा है, खाने पीने में, रूम लाइट बिल कितनी आ रही है यार, आप कैसी बात करते, मतलब जो लोग मतलब 20 भी जिनको मिलता है ना, मैं हैरान हूँ कि आखिर वो 20 में उनकी जरूरत कैसे पूरी होती ये है। तो बिल्कुल इंतहाई कम है शेख। मैं 50 इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आप थोड़ा से हाई क्लास वालों को देखने के बजाय थोड़ा से मिडिल क्लास वालों को नहीं, मैं देखें। मिडिल क्लास बहुत की सारे बात लोगों करता की हूँ। 30-35 हजार रुपये सैलरी होती है, जिसमें वो लोग अपनी जिंदगी काट लेते हैं। तो उसी तरह से अगर थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी देखा जाए तो 50,000 रुपये दे करके एक इमाम को रखा जाए, जो अपनी वो जरूरियात आराम से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर लेगा। ऐसा जो देखिए, समाज की ये महंगाई होना को तो देख 1 करके लाख अगर रुपए देखा आप जाए। जैसे बोल रहे हैं वैसे ठीक है, लेकिन कम से कम आदमी इतना तो आगे बढ़े कि 50 दे, कम से कम 60 दे, प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकली देखें, कम से आप कम देखो, 50-60 तक तो दे। मैं बात करता हूँ कि आपकी मस्जिद में 10 लाख की कालीन आ सकती है, एसी लग सकती है, सारे इंतजाम, सारी चीजें हो सकती हैं, ये इंतजाम नहीं हो सकता है? शेख वो वन टाइम का नीयत में खर्चा खोट है। है, इरादा नहीं चाहते आप, करना ही नहीं चाहते हैं आप। देखिए, क्या शेख बात वो अलग करते बात हो है, यार? शेख कुछ वो बोल वन रहे टाइम हैं। का खर्चा होता है 1 लाख और 20,000 भाई हर 4 महीने वो में सारी ना चीज़- मस्जिद में कुछ ना कुछ होता है काम, ऐसा शेख, नहीं वो है। कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं, वो लॉन्ग टाइम नहीं होता है, शाबाश रोजाना भाई, नहीं, शेख हर हाशिम, महीने नहीं इसमें ना होता है। एक हदीस जिक्र कर दूं तो शायद सही रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन कान लना आमिलन फलयक्तसिब ज़ौजा, कि अगर कोई हमारे लिए काम कर रहा है तो वो हमारे खर्च पर अपनी शादी कर ले, और अगर उसके पास घर नहीं है तो घर बना ले, और अगर उसके पास कोई खादिम नहीं है, अगर उसके पास खादिम नहीं, फलयक्तसिब खादिमन, कोई खादिम भी रख ले। और एक रिवायत में है कि अगर उसके पास घोड़ा गाड़ी नहीं है तो वो भी ले ले। तो ये बुनियादी तौर पर ये जो ज़रूरियात हैं, ये अगर पूरी हो जाती है ना, और अरे इसमें यार, खुश है। उनकी बात आप कहाँ कर रहे हैं? सुनिए, यहाँ मैं तो बता- खाने के लाले पड़े मैं हुए बता हैं। रहा हूँ ना, वही- बात बता रहा हूँ वही मैं बात है ना, कि इसमें- अगर ये ज़रूरियात पूरी हो जाती है ना तो वो बहुत सही है। हम्म। अब यहाँ पर देखिए, खादिम की बात जहाँ तक आई है, तो खादिम तो इस ज़माने में नहीं है। खादिम से क्या होता था, लोग सर्विस लेते थे और उससे अपना काम आसान कराते थे। तो आज के दौर में जैसे मशीन है, पंखा भी जल देता था, वो कूलर वगैरह है, एसी वगैरह का इंतजाम है, ये सब सारे चीजें के करवा सारे देते बुनियादी इंतजाम जो है वो कम से कम ये तो होने ही चाहिए। अगर इसके ऊपर दे दें तो वो अच्छी बात है। मैं वही आपको कह रहा हूं, मैं बताऊं, क्या देखिए, करना देखिए, चाहिए? मैं जिम्मेदारी नहीं जमीनी समझते ना, मैं जिम्मेदारी जमीनी मेरे घर हकाइक से। की बात करता हूँ, जमीनी हकाइक। आप खुद मुझे जवाब दें कि कितने मस्जिद के अइम्मा ऐसे हैं कि जिन्होंने खुद का घर खरीदा है, या जिनके पास खुद का घर है, यही बात है, या इस मनसब पर वही रह के उन्होंने घर- यही मैंने कहा ये कि घर, ये इतना होना बुनियादी चाहिए। जरूरत है, बिल्कुल, ये घर, ये बुनियादी जरूरत है शेख भाई। ऐसा है कि अभी अगर देखिए, मैं आपको एक- बात मैं घर की नहीं, क्या मैं बात आपको करूं, एक यहाँ बात बताऊं खाने ना, के लाले पड़े हुए खाने की हैं। बात- लोग सुनिए ना, मतलब बच्चों के शाफत इलाज भाई, के लिए पैसे एक पैसा है एक ना। वाकया जिक्र कर देता जी। हूँ। खाने की बात आप कर रहे हैं कि एक इमाम साहब ने साल भर की अपनी सैलरी में से कुछ कुछ बचा करके बकरा ईद पर कुर्बानी कर ली, तो अगली जो सैलरी उनकी है वो कट कर आई कि इन्होंने इतना कैसे बचा लिया, एक्स्ट्रा जा रहा है कि कुर्बानी भी इनकी हो गई है। बताओ, ये सोच है। हालात असल में तो ये लोग है। इसको ना शेख, ये इंतहाई समझते हैं कि गलत हम है, इसका एहसान कर support रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हम, जो- इसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मतलब वो इंतहाई गलती है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसी सोच वालों को मस्जिद के जिम्मेदारान तो होना ही नहीं चाहिए, बल्कि मस्जिद से बहुत दूर रहना चाहिए उनको। ऐसी जिम्मेदारी ये अदा नहीं मस्जिद के करनी। मामलात में हाँ, है। ये कि- लेकिन लेकिन मैं इतना भी नहीं कहूंगा कि इफरात और तफरीत वाला मामला नहीं कि हाँ। बहुत हाई क्वालिटी एक आप extreme दे पे ना दो। जाए, हाँ, ना मैं इधर कह रहा जाए हूं ना कि इधर शेख, आप एक बात बताएं, जब ये मनसब इतना अजीम है, शेख, वो इस सारी मनसब चीजें के हैं, तहत लेकिन जो practical काम आप होने देखें वाले ना। हैं वो दुनिया के सबसे अजीम तरीन काम है हर लिहाज से, और हर शख्स मानता है, तो शेख, इससे इतना बिल्कुल अजीम इनकार काम नहीं करने है। के मैं बावजूद कह रहा हूं उजरत ना, आप इतनी क्यों नहीं आपकी देंगे? बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, बहुत अजीब मनसब है, बहुत अच्छी बात। लेकिन आज समाज में प्रैक्टिकल देखेंगे, ये सारी चीजें मुमकिन कम ये हो पाती हैं। प्रैक्टिकल करने वाला कौन है? अब वही प्रैक्टिकल जिम्मेदार हम ही लोग तो हैं, ऐसा समाज- देखिए, कैसा समाज ना का देखिए, हिस्सा है देखिए, भाई, ये बात कैसा ना जिम्मेदार बात- माहौल सारी बनाना चीजें- हमारा काम है। आजाद और भी सारी- होते हैं जो मस्जिद में चीजें लगती हैं, और उसके लिए सारी चीजों को मुहैया करना, और फिर उसके बाद हर महीने 1 लाख रुपए एक इमाम का, और फिर उसके साथ देखिए, वो खादिम है, इसमें उसके साथ दरमियानी बात- मुअज्जिन हाँ, है, नहीं, दरमियानी सारे बात- लोगों के माहौल खर्चा माहौल के क्या करना हिसाब थोड़ा से, सा मुश्किल है। जरूरत के हिसाब से, महल्ले के थोड़ा सा इलाके मुश्किल है के सर। हिसाब से
اتنی ہو جانی چاہیے کہ آدمی خرچہ بھی کر لے اور تھوڑا سا بہت بچا بھی saving لے، ہو جائے. سیونگز ہو جائے تاکہ وہ آگے چل بات جو کر. مجھے لگ رہی ہے نا، درمیانی کی وہ بات آ گئی ہے. میں صرف اور صرف ممبئی کی بات کرتا ہوں. ہاں. آپ جانے دیجیے، آپ بتائیے نا وہ مسجد جہاں 80,000 صرف ایک جمعے، وہاں کیوں نہیں دے ان کو رہے؟ تو دینا چاہیے، وہاں کیوں نہیں دے رہے؟ دینا ان کو تو دینا ایک بچہ چاہیے. دینا چاہیے. ایک آخری بات میں اس میں خالی بتا کر کے ختم کروں. اصل میں لوگ اس کو ایکسٹرا سمجھتے ہیں اور احسان سمجھتے ہیں. لوگ جو دیتے ہیں سیلری وغیرہ جہاں سے آتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ احسان کر رہے ہیں، جبکہ یہ ذمہ داری ہے ان کی. صحیح بخاری آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تو آپ خلافت کے ملنے کے بعد آپ جو ہے اپنے کپڑے لے کر کے بازار جانے لگے بیچنے کے لیے. تو لوگوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہو؟ اگر آپ چلے جاؤ گے تجارت کرو گے آپ تو ہمارے مسائل کون حل کرے گا؟ کون خلافت کو سنبھالے گا؟ حضرت ابو بکر نے کہا اگر میں کام نہیں کروں گا تو میرے گھر والوں کا پیٹ کون بھرے گا؟ تو تب ان لوگوں صحابہ کرام نے یہ بات کہی کہ نہیں، ہم آپ کا جو ہے وظیفہ مقرر کر دیں گے. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. گویا کہ دیکھیے وقت ختم ہو رہا ہے، ہم لوگ بات سمیٹتے ہیں. یہ عظیم منصب ہے اور دنیا کا سب سے عظیم منصب ہے، اور اس منصب کے تقاضے بھی بہت ہیں اور اس کے لیے درکار صلاحیتیں بھی اسی انداز کی ہونی چاہیے. اور اس منصب کے تحت جو خیر کے کام جتنے ہو سکتے ہیں وہ سارے ہونے چاہیے. اور آج جو یہ ناقدری والا معاملہ ہے جو اس منصب کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، بلا شبہ اس میں سارے لوگ ذمہ دار ہیں. ہر ایک کو اس کے لیے اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی یہ جو منصب ہے نا یہ منصب برقرار رہے. آپ دیکھیں کہ ہر قوم میں یا ہر ایک کے یہاں مطلب ایسا کوئی نہ کوئی منصب یا شخص ہوتا ہے جس کی قدر کی جاتی ہے، جس کی سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے. تو یہ اسلام نے یہ منصب دیا ہے، اس کی قدر کرنا اور اس منصب کو بحال رکھنا یہ ہم سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اور شیخ اس میں نا ایک بات اور ہے کہ مسجد کا جو امام ہے اس کو با اختیار بنایا جائے معاشی اعتبار سے. چاہے تو اس کی تنخواہ بڑھا دو یا اس کو کچھ اور کام بھی کرنے دو. حالانکہ یہ دوسرا آپشن، یہ دوسرا ہی ہے، فرسٹ وہی ہونا چاہیے. اور وہ اس قابل کم از کم بن جائے کہ وہ مالی عبادتیں بھی انجام دے سکے، زکوٰۃ ادا کر سکے، صدقات ادا کر سکے. اس کو حج کرنا ہے تو حج بھی ادا کر سکے، عمرہ بھی ادا کر سکے. قربانیوں کا موسم آئے تو قربانی بھی بڑھ چڑھ کے کر سکے. چاہیے عجیب بات اور اس دیکھیں کے عام علاوہ طور میں پر اور بھی کہوں گا کہ سماج کی اصلاح کرنا ہے نا تو ٹرسٹیان اور امام دونوں بیٹھ کر کے سر جوڑ کر کے میٹنگ کریں، مشورہ کیا کریں اخلاص نیت کے ساتھ میں کہ سماج کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، اور دونوں لوگ اپنا رول ادا کریں تو انشاءاللہ العزیز سماج میں انقلاب آئے گا. یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیں عام طور پر ہمارے ائمہ جو ہوتے ہیں وہ حج کے فضائل بیان کرتے ہیں، قربانی کے فضائل بیان کرتے ہیں نا، صدقات و خیرات کے فضائل بیان کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے مطلب میں بہت کم ایسے علماء کو جانتا ہوں جو بیچارے قربانی کر پاتے ہوں، جو حج کر پاتے ہوں، جو حج عمرہ کر پائیں، ہے نا، مطلب جو صدقات و خیرات کر پائیں. یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ تکلیف دہ بات ہے. میرے خیال سے وقت کافی ہو چکا ہے. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ سبھی کا بھی بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے. لیکن دیکھیے یہ باتیں صرف سننے تک نہ رہیں یا ہوے میں نہ رہیں، واقعی یہ سچائی ہے، حقیقت ہے، بہت بڑا المیہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اس کے لیے اپنے طور پر جو قربانی دے سکتے ہیں کوشش ہو سکتی ہے بالکل کریں، اور ہمارے اس پروگرام کو لوگوں تک عام بھی کریں تاکہ اور لوگ بھی یہ مسئلہ جان سکیں، سن سکیں کیا مسئلہ ہے. اور آپ کی اپنی جو رائے ہے اسے ضرور آپ دیں کمنٹ باکس میں، آپ کی اپنی کیا رائے ہے. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات عام کرنے میں i+ TV کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں.